السلام علیکم ایوری ون، دس از مدیحہ اینڈ یو آر لسننگ ٹو ہاؤس وائف ٹیلز۔ یہ ویڈیو وہ نازنین کی ایپیسوڈ نمبر 9 پر مشتمل ہے، سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ رباب کاموں وغیرہ سے فارغ ہو کر ابھی کچھ دیر پہلے اپنے کمرے میں آئی تھی اور تھک کر بستر پر بیٹھی ہی تھی کہ موبائل پر زکا کی کال آ گئی۔ اول تو زکی کا نام دیکھتے ہی دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ گھبراہٹ میں بے ساختہ اس نے تھوک نکلا۔ باقی واپسی کے بعد تو ان لوگوں کے غصے اور نفرت کے متعلق سوچنا بھی رباب کے لیے سہانے روح ثابت ہوا تھا۔ معلوم نہیں یہ زکی اس پر کتنی آگ اگلنے والا تھا، اور وہ روز پہلے اس کا غصے میں لکھا گیا میسج جس میں اس نے زکی سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی مدد کرنے کو تیار ہے، لیکن پھر پچھلے دن واسے کی جیت، تو معلوم نہیں آخر زکی اب اسے کس امتحان میں ڈالنے والا تھا۔ شاید وہ بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ رباب نے کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل آن کر کے ہیلو کہا۔ ادھر زکی نے رباب کے فون اٹھانے پر دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا۔ کیا حال ہے رباب؟ میں ٹھیک ہوں زکی، تم کیسے ہو؟ رباب نے اپنی گھبراہٹ پر بدقت قابو پاتے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ تم بھائی کا حال ہی کہاں پوچھتی ہو؟ بس ہر کوئی اپنی خوشی میں مگن ہے، زکی نے لہجے کو دکھی کیا۔ ایسی بات نہیں ہے زکی، رباب شرمندہ ہو گئی۔ اب بھلا زکی کے نئے زخم پر وہ اس سے کن الفاظ میں ہمدردی کرتی کہ اس کے بھائی کی جیت چچا زاد کی ہار کے نتیجے میں حاصل ہوئی تھی۔ وہ خوش تو بہت تھی، لیکن ابھی اسے اپنی خوشی چھپانی تھی، اسی لیے مناسب الفاظ ڈھونڈنے لگی۔ کوئی بات نہیں رباب بھائی، میں نے تو تمہیں مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا۔ اب باغ کس کا تھا اور اسے کس کے پاس ہونا چاہیے تھا، اس بحث میں کیا پڑنا۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ ہمارے پاس رہے یا تمہارے، بات تو ایک ہی ہے، ہم کیا الگ ہیں ایک دوسرے سے؟ وہ نرم الفاظ کا چناؤ کرتے اس لمحے خود اپنا جگر چھلنی کر رہا تھا، لیکن جانتا تھا ابھی یہ بہت ضروری ہے۔ ادھر رباب اس کے نرم بولوں سے پل میں پگھل گئی، کیونکہ وہ تو زکی سے غصے، دھمکیوں اور طعن و تشنی کی توقع کر رہی تھی۔ خیر مبارک زکی، اللہ تم لوگوں کو اس کا اجر دے، آمین، زکی نے جواب دے کر کچھ دیر توقف کیا۔ ادھر رباب بھی چپ ہو گئی۔ رشتوں کے متعلق بھلا کس منہ سے کوئی سوال کرتی؟ باغ تو حاصل کر ہی چکے تھے، اب کیا اگلی بات بھی اپنے مطلب کی ہی کرتی؟ آج گلشن پھپھی جواب مانگنے آ رہی ہیں، زکی نے خود ہی ذکر چھیڑا کہ بہرحال کال بھی اس نے ہی کی تھی۔ اوہ، رباب کا دل پسلیوں میں جا گرا، بلکہ سختی سے میچ لی، نہ جانے آگے وہ کیا سننے والی تھی۔ یقیناً زکی اپنے بدلے کی آگ یوں نکالنے والا ہے، اور یقیناً یہ کال بھی یہی بتانے کے لیے کی گئی ہوگی کہ دیکھو تمہارے بھائی سے کیسا انتقام لیا، اب مناؤ جی بھر کے باغ حاصل کرنے کی خوشیاں۔ میں وہاں انکار کر رہا ہوں رباب، زکی کی آواز شہد سے بھی زیادہ میٹھی کانوں سے ٹکرائی۔ رباب نے آنکھیں کھول دیں۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ تم حیران ہو رہی ہو نا؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم کو سمجھنا نہیں ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں، میری بس اپنی سوچ، اپنے کچھ اصول ہیں۔ زکی توقف کرتے ہلکا سا مسکرایا۔ آج اگر اس موقع پر میں پھپھی کو ہاں کہہ دوں تو تم سمجھو گی میں نے باغ کا بدلہ لیا ہے، اور یاد رکھو رباب، میرا ظرف اتنا چھوٹا نہیں ہے، اسی لیے ہمارے ساتھ تمہارے بھائی نے جو کیا اسے میں میرے اور تمہارے معاملے سے علیحدہ رکھتا ہوں، کیونکہ تمہیں اپنی بہن کہا ہے میں نے، اسے ثابت بھی کروں گا۔ اب آگے تمہارا جو بھی نصیب ہو وہ اللہ بہتر جانے۔ میرے دل پر اب کوئی بوجھ نہیں کہ میں نے اپنی بہن کی مشکل میں اس کا ساتھ نہیں دیا، اس انکار کو میری مدد کا حصہ سمجھو، بلکہ ہاں اب میں نازنین کا رشتہ بھی نہیں مانگوں گا۔ کہیں تمہیں یہ نہ لگے میں تمہارے بھائی کے آڑے آ رہا ہوں، لیکن اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ زکی نے جیسے خود پر بہت ضبط کیا تھا، رباب تو بس وہ رو دینے کی ہو گئی تھی۔ لیکن زکی، اب نصیر تمہارا رشتہ مانگتا ہے یا نہیں؟ واسع زمرد سے شادی کرتا ہے یا نہیں؟ ان سب محاذوں پر تمہیں خود لڑنا ہوگا۔ ذکاء اللہ آج خالی ہاتھ پیچھے ہٹ رہا ہے، تمہارے لیے دعا ضرور کروں گا رباب۔ زکی کی آواز میں بلا کی رقت اور درد تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو زکی؟ تم میرے لیے اتنا کچھ کرو اور میں کیا اتنی مطلبی ہوں کہ بے حسی سے دیکھتی رہوں گی؟ اور تم کیا کر سکتی ہو؟ زکی کے لہجے سے مایوسی چھلکتی تھی۔ میں، رباب نے لب بھینچے، میں اماں سے کہتی ہوں لالا کو سمجھائیں گی۔ اور وہ پھر بھی نہ مانا؟ اب خود سوچو رباب کہ تمہاری اور نصیر کی محبت تو اہم ہے، لیکن اس کی اور نازنین کی محبت؟ زکی کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کیا ہوا زکی؟ رباب، اگر تم واقعی کچھ کرنا چاہتی ہو تو پھر ایک وہی حل ہے جو میں پہلے تم سے کہہ چکا ہوں۔ زکی ایک دم بڑی بردباری سے اسے تجزیہ کر کے بتانے لگا۔ یعنی وہی نازنین کے خیالات جانے بنا ہم کیوں کسی نتیجے پر پہنچے؟ کیا پتہ وہ واسع سے شادی کرنا ہی نہ چاہے، پھر تو تمہاری مشکل خود بخود حل ہو جائے گی، اور اس طرح میرے ضمیر پر بھی یہ جو بوجھ ہے نہیں رہے گا کہ میں نے واسع سے نازنین کو چھینا ہے۔ تو
کیا میں پوچھوں نازنین سے؟ رباب فوری طور پر یہی سمجھی۔ ارے نہیں میری بھولی بہن، تمہارا تو بیچ میں نام بھی نہیں آنے دوں گا میں، کہیں کل کو نصیری آوازے تک بات پہنچ گئی تو تم بلا وجہ ہی پھنس جاؤ گی۔ اچھا؟ رباب بے چینی سے لب کاٹتے ہوئے بری طرح سے الجھ گئی۔ یہ تک سمجھ میں آنا مشکل تھا کہ وہ کب کہاں اور کیسے پھنس سکتی ہے، جبکہ پھنسانے والا تو اپنا کام کامیابی سے تقریباً کر بھی چکا تھا اور وہ اسے اپنے لیے مدد اور ہمدردی سمجھنے کی بھول بھی کر چکی تھی۔ تم بس کسی طرح مجھے نازنین سے ملوا دو، پھر میں خود ہی اس کے خیالات جان لوں گا۔ لیکن ابھی تم نے کہا میرا نام کہیں بیچ میں نہیں آئے گا، تو پھر میں کیسے ملواؤں؟ وہ سب میں تمہیں سمجھا دوں گا، بس تم ہماری باتیں کسی اور سے مت کہنا اور مجھ سے رابطے میں رہنا۔ تمہارا نام بالکل نہیں آئے گا اور میں اس سے بھی مل لوں گا۔ بولو رباب، میرا ساتھ دو گی نا؟ میں رباب کے الفاظ کہیں گم ہونے لگے۔ ایک بار پھر وہ مخمصے میں پڑ گئی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ تمہاری محبت کی کشتی ڈوب رہی ہے رباب، کیا تم آخری کوشش بھی نہیں کرو گی یا پھر میں تمہارا انکار سمجھوں؟ نہیں نہیں ذکی، مجھے سوچنے دو ایک بار۔ سوچ سوچ کر خود کو کیوں پریشان کرتی ہو رباب؟ میری مانو، مجھے فون بند کر کے پھوپھی کے ہاں انکار بھیجنے دو اور میں ابھی 5 منٹ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ آنے والا وقت سوچو میں گھلنے کے بجائے خوش ہونے میں گزاروں اور اس خوبصورت وقت کی گھڑیاں گنو جس میں تمہاری ہر مراد پوری ہونے والی ہے۔ ذکی نے اپنے آخری الفاظ ایک قوی امید جیسے رباب کے دامن میں ڈالے، جنہیں سن کر اب کچھ بھی اور کہنا رباب کے بس میں نہ رہا تھا۔ ذکی نے مسکراہٹ روک کر اپنی پہلی کامیابی پر یس کے انداز میں زور سے مٹھی بھیج کر چھٹکی۔ میرے میسج کا انتظار کرو۔ اس نے جلدی سے کال بھی کاٹ دی، اور کون سا اسے سچ مچ پھوپھی کے ہاں انکار بھیجنا تھا؟ بابا منع کر چکے تھے تو مطلب انکار واضح تھا۔ اس نے تو بس 5 منٹ کا وقفہ لے کر اب رباب کو خوشخبری ہی تو سنانا تھی۔ ارے آؤ آؤ واسے، گھر جا رہے ہو؟ اکا جان ڈیرے سے نکل کر چھڑی ٹیکتے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ سامنا واسے سے ہوا تو خود ہی رک گئے۔ جی جی گھر ہی جا رہا ہوں، آئیں۔ اس نے دایاں بازو سہارے کے لیے آگے کیا تو عبد الرحمن نے اپنا ہاتھ اس پر جما دیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جی وہ اپنے ڈیرے کو کھولا ہے نا آج۔ واسے کے چہرے پر اپنے ڈیرے کے نام سے ایک شرمیلی سی چمک ابھری۔ برسوں بعد لبوں سے ادا کرنا بھی کچھ اجنبی سا محسوس ہوا۔ آقا جان مسکرا دیے۔ اچھا ماشاءاللہ، مبارک ہو واسے۔ خیر مبارک آقا جان، آپ کی دعائیں ہیں ساری۔ میں شرمندہ ہوں واسے، اس روز تم سے لہجہ کچھ سخت کر بیٹھا۔ نہیں آقا جان، آپ بڑے ہیں، مجھ سے کہیں بہتر آپ معاملات کو سمجھ سکتے ہیں۔ خواہش اور دعا میری بھی یہی تھی کہ باغ تمہارے پاس واپس آ جائے، لیکن جس گدی پہ میں آج بیٹھا ہوں نا واسے، وہاں جذبات سے پہلے اصولوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ میں چاہتا تھا تم اپنے حق کے لیے اصول کی راہ سے آؤ۔ جی میں سمجھ سکتا ہوں اور مطمئن ہوں کہ جو ہوا اللہ پاک کی مدد سے بہت اچھے انداز میں ہو گیا۔ ہاں بالکل، آؤ۔ وہ آپس میں باتیں کرتے گھر کے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ آقا جان کا ہاتھ ہنوز واسے کے بازو پر دھرا تھا۔ وہ ان کے ساتھ گھر کے اندر تک آ گیا۔ اندر البتہ کافی خاموشی تھی اور کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا، یوں لگا جیسے گھر پر کوئی نہ ہو۔ آج تو سب شادی میں گئے تھے۔ وہ اپنا ٹرک ڈرائیور ہے نا دلاور، اس کی بیٹی کی شادی ہے، وہ واسے کو بتاتے ہوئے آہستہ آہستہ اندر کی طرف بڑھے اور آواز سن کر نازنین باورچی خانے سے باہر نکلی۔ السلام علیکم چاچا جان۔ واسے پر نظر پڑتے ہی اس نے سر چکا کر قدم پیچھے ہٹا لیے۔ وعلیکم السلام نازی بچے، تم نہیں گئی شادی میں؟ وہ بھی حیران ہوتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جی میں ابھی اسکول سے آئی ہوں۔ او ہاں صحیح صحیح۔ وہ سر ہلاتے اندر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ واسے بھی انہی کے ساتھ تھا۔ نازنین نے کچن میں آ کر پانی کا ٹھنڈا گلاس بھرا اور پیچھے پیچھے کمرے میں آئی، لیکن ٹھٹک کر دروازے میں ہی رک گئی، کیونکہ اندر صرف واسے بیٹھا تھا۔ چاچا جان کی چھڑی اور ٹوپی پلنگ پر رکھی تھی۔ واش روم گئے ہیں، واسے نے بظاہر سنجیدگی سے مطلع کیا اور نازنین نے بنا کچھ کہے گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ میرے لیے؟ واسے نے سوالیہ پوچھتے نازنین کی طرف دیکھا۔ انگوری سبز دوپٹے میں چہرہ نیچے کی اس نے ہلکا سا سر اس بات میں ہلا دیا۔ ادھر دیکھو، واسے نے آہستگی سے کہا تو نازی کی پلکیں بے ساختہ اٹھیں۔ تو کیا نظر آیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نازنین گڑبڑا گئی، بات ہی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہاں؟ کہاں؟ میری آنکھوں میں؟ کیوں؟ کیا ہے؟ نازنین نے گھبرائی نظر واش روم کے بند دروازے پر ڈالی، پھر بھویں جوڑ کر جائزہ لینے کے انداز میں واسے کی آنکھوں پر۔ خفا ہوں بڑے، دکھائی نہیں دیتا، اس نے دبا دبا احتجاج کیا اور نازنین ہونٹ دبائے فوراً واپس بھاگ گئی۔ چہرے پر ہنسی تھی، کچن میں آ کر دیوار سے لگ گئی۔ جانتی ہوں
بہت مبارکبادیں جمع ہو گئی ہیں، لیکن تمہیں بھی تو میری آنکھوں کا انتظار دکھائی نہیں دیتا۔ میرے امتحان بھی کب کے ختم ہو گئے واسے۔ تو کیا ہوا تمہارا وعدہ؟ اب اگر مبارکباد وصول کرنی ہے تو پہلے رشتہ جوڑنا ہوگا، بنا رشتے کے میری تمہاری سلام دعا بھی بند، سمجھے؟ وہ شرمیلی ہنسی ہنستے خود اپنے آپ سے مخاطب تھی۔ ادھر واسے بھی ایسے ہی ملے جلے خیالات لیے اکا جان سے رخصت لے کر اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ ہر کام بڑے ہی غیر متوقع طور پر بڑی آسانی سے ہوتا جا رہا تھا۔ باغ کا حصول جتنا آسان ثابت ہوا تھا وہ اب تک بے یقین تھا، اور اب اگلا اس کی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ اماں کی ہاں کا مرہون منت تھا۔ کاش وہ بھی اتنی ہی آسانی سے مان جائیں کہ نازنین جیسی بہو خوش نصیبوں کے گھر آتی ہے۔ باغ ملنے کی خوشی میں رباب نے باغ میں سب کو پارٹی دینے کا اہتمام کیا تھا، اور یہ آئیڈیا اسے ذکی نے دیا تھا۔ دن کے 10 بجے کا وقت رکھا گیا تھا، کیونکہ واسے اس وقت اپنے آفس میں ہوتا تھا اور باقی سب بھی اپنے اپنے ڈیروں پر ہوتے تھے۔ رباب نے باری کی مدد سے کھانے پینے کا سب سامان باغ میں پہنچوا دیا۔ باغ باقاعدہ طور پر ابھی 2 روز پہلے ہی ان کے مکمل تصرف میں آیا تھا۔ اس سے پہلے ڈیرے کے کمروں اور باغ سے جبار چچا کا ذاتی سامان ان کے ہاں پہنچانے کے کام ہوتے رہے تھے۔ جرگے میں گزرے 10 برسوں کے پھل اس کی آمدنی کے حساب کتاب کا معاملہ اٹھایا جاتا رہا۔ واسے اگرچہ لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن جرگے کے اپنے اصول تھے۔ بات جب حق اور سچ کی آ ہی گئی تھی تو مکمل احتساب بھی اسی کا حصہ تھا۔ جبار چچا نے باغ پر لگائے اپنے سرمایے کے اگرچہ بڑے کھاتے کھولے، لیکن معاہدے کی روح سے وہ 7 برس ناجائز باغ پر قابض رہے تھے، اور ان برسوں میں باغ کی جتنی کمائی کھائی گئی تھی اس حساب سے الٹا وہ تقریباً 4 فصلوں جتنی رقم واسے کو دینے کے سزاوار بن رہے تھے۔ لیکن واسے نے کہہ دیا کہ اسے باغ کے سوا کچھ نہیں چاہیے، اور اس آخری فیصلے کے بعد باغ اور ڈیرے کو سامان سے خالی کروا لیا گیا۔ اگلا تمام دن واسے باری، اسفند اور رئیس نے ڈیرے کی صفائی اور تھوڑی بہت سیٹنگ میں گزارا۔ بہت کچھ نیا خریدنا تھا، جس کے لیے ظاہر ہے کہ وقت درکار تھا، اور واسے کا یہ ارادہ بھی تھا کہ صبح کا وقت آفس کو دینے کے بعد شام کے اوقات میں نہ صرف وہ اپنا ڈیرا سنبھالے گا بلکہ اپنے گاؤں والوں کی سہولت کی خاطر اپنا ایک آفس ڈیرے میں کھول کر گاؤں والوں کے کیسز بھی سنا کرے گا۔ رباب نے اماں کی مدد سے سبھی کچھ گھر پر تیار کیا تھا۔ نغمہ بھابھی، پشمینہ اور نازنین ہی اس کی مہمان تھیں۔ ذکی کو اس نے اپنے باغ میں پہنچانے کا میسج دے دیا۔ اس کی اماں اور نیلم 2 روز کے لیے شیلا باغ شبنم سے ملنے کے لیے جا چکی تھیں۔ اب بابا جان کو ڈیرے پر بھیج کر وہ گھر پر اکیلا تھا۔ ادھر باغ میں بیٹھی وہ سب خوش کپیوں میں مصروف تھیں، تو رباب نے طے شدہ پلان کے مطابق پہلے نیلم کو یاد کیا اور پھر اسے باغ میں بلانے کی تجویز بھی دے ڈالی۔ لیکن رباب وہ کیسے آ سکتی ہے؟ نغمہ نے رک کر ذرا سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے بابا جس باغ کو ہارے ہیں وہاں اس کی خوشی میں دی گئی پارٹی پر اسے بلانا؟ ارے بھابھی، میں کون سا ٹریٹ وغیرہ کا ذکر کروں گی؟ پھر غصے میں تو چاچا اور ذکی ہوں گے نا، اور اس وقت وہ دونوں ڈیرے پر ہوتے ہیں۔ میں بس چپکے سے جا کے نیلم کو لے آتی ہوں۔ ویسے بھی اس نے مجھے مبارکباد دی تھی، بہت خوش تھی ہمیں باغ ملنے پر۔ ہاں خیر، وہ تو بہت اچھی اور صاف دل کی ہے۔ نغمہ مسکرا دی، اور رباب نے بنا مزید کوئی بات کیے اور مہلت دیے پاس بیٹھی نازنین کی کلائی پکڑی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ ہم نیلم کو بلا لاتے ہیں۔ میں؟ نازنین نے اس غیر متوقع آفر پر گھبرا کر نغمہ کو دیکھا، لیکن رباب اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ آؤ نا، ابھی 5 منٹ میں واپس آ جائیں گے۔ وہ اسے زبردستی کھینچنے لگی تو نازنین بھی ہنستے ہوئے دوپٹہ درست کرتے ساتھ چل دی۔ رباب کا اپنا دل البتہ اندر سے بہت بری طرح گھبرا رہا تھا، ٹانگیں بھی لرز رہی تھیں۔ بس ظاہر اعتماد سے ہنسی مذاق کرتے وہ جبار چچا کے گھر تک پہنچی، پورا وجود مارے گھبراہٹ کے پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ کیا وہ ٹھیک کر رہی ہے؟ اندر کہیں سے بار بار ایک آواز اٹھتی اور وہ سر جھٹک کر آپ ہی اپنی سوچوں کو منتشر کر دیتی۔ ذکی نے اس سے اپنے دل کی بات ہی تو کہنی تھی۔ اب اس بیچارے کو اور کہیں موقع مل نہیں سکتا تو وہ کیا کرے؟ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ رباب ذکی کے سمجھانے پر اسے سیدھا بیٹھک والے کمرے میں لے آئی تھی۔ تم یہاں بیٹھو، میں ذرا دیکھتی ہوں اندر اتنی خاموشی کیوں ہے، معلوم نہیں کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا۔ وہ اسے وہاں بٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ نازنین صوفے کے کنارے پر بیٹھ کر اس خوبصورت کمرے کے قیمتی ساز و سامان اور آرائش کو تعریفی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جب اچانک ہی کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ نازنین نے چونک کر سر اٹھایا، کمرے کا پردہ ہٹا کر ذکی اندر داخل ہو رہا تھا۔ ارے نازنین، آپ؟ وہ حیرت انگیز خوشی کی ایکٹنگ کرتے بڑی بے تکلفی سے پورا اندر آ گیا، اور نازنین گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس شخص کا تو وہ کبھی سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ بھی اکیلے میں۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی، اسے فوراً کمرے سے باہر نکلنا تھا، البتہ مجبوری یہ تھی کہ اسے ذکا کے قریب سے ہو کر گزرنا پڑتا۔ ادھر ذکی نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر کے دروازہ ہی بند کر دیا، اور وہ خود اب بند دروازے کے سامنے ایستادہ تھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ لی نازنین کو شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے۔ لیکن دروازہ بند ہونے پر نازنین کی حالت مرنے جیسی ہو گئی تھی۔ وجود سر سے پاؤں تک لرزا، اور گلے سے نکلتی آواز کو جیسے بیچ راہ میں کسی آہینی ہاتھ نے دبوچ لیا تھا۔ راستہ دیں۔ اپنے بے قابو تنفس کو سنبھالنے میں وہ بری طرح سے ناکام تھی۔ آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ دیکھیں، مجھے غلط مت سمجھیں،
ذکی نے اپنا لہجہ نرم کیا۔ دروازہ کھولیں؟ نازنین نے بدقت اپنی ہمت مجتمع کرتے ہوئے لہجے میں سختی پیدا کی۔ اعتماد قدرے بحال کرتے ہوئے اب وہ غصے سے ذکی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ سے تو وہ فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ خود کو مضبوط ظاہر کرنا اس وقت بہت ضروری تھا۔ زبردستی بھاگنے کی صورت میں البتہ وہ اسے ٹچ کر سکتا تھا، اسی لیے ایک فاصلہ رکھتے ہوئے زبان سے تنبیہ کرنے میں عافیت جانی۔ یارا، دروازہ اس لیے بند کیا تاکہ تم میری بات سنے بغیر بھاگ نہ جاؤ، اور کوئی بات نہیں۔ ذکی نے اسے اطمینان دلانے کے لیے مسکرا کر وضاحت کی، لیکن نازنین کی برداشت بند کمرے میں اس کے ساتھ اکیلے موجود ہونے کے خیال سے ہی جواب دے رہی تھی۔ اسے ہر حال میں اس بند جگہ سے باہر نکلنا تھا۔ اچھا وعدہ کرو، میری بات سن کر جاؤ گی تو میں ابھی دروازہ کھول دیتا ہوں۔ ذکی نے کچھ سوچ کر تصویر سامنے رکھی اور نازنین نے فوراً سر ہلا دیا۔ بس یہ دروازہ کسی طرح کھل جاتا، پھر تو رباب کو بھی اونچی آواز میں وہ پکار ہی سکتی تھی۔ ذکی نے اس کی حامی بھرنے پر ایک گہری نظر کالی چادر کے ہالے چمکتے اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس حسن، اس نزاکت کو واسع بھی اتنی ہی محبت سے دیکھتا ہوگا۔ اس خیال نے دماغ میں ایک نئی آگ جلا دی تھی اور دل اس کے حصول کے لیے کچھ اور بے تاب ہوا۔ اب تو اس غصے سے دیکھنے والی کے دل تک کچھ ایسی رسائی پانی تھی کہ ان گہری کالی آنکھوں میں بس ایک زکا کی تصویر ہو، اس کا خیال اور اسی کی محبت۔ زکا نے خیالوں سے باہر آتے وعدہ پورا کیا اور دروازہ کھول دیا، لیکن بیچوں بیچ اب بھی وہ خود ہی جمع ہوا تھا۔ پیچھے سے کسی کے آ جانے کا تو امکان ہی کوئی نہیں تھا۔ نازنین البتہ دروازہ کھلنے پر شدت سے رباب کی منتظر تھی۔ وعدے کے مطابق اب ذکی کی بات بھی سننی ہی تھی۔ مجھ سے اتنا گھبرانے کی وجہ کیا ہے نازنین؟ ہم تو ٹھیک سے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں۔ کیا کسی نے میرے متعلق کچھ کہا ہے؟ ذکی اسے روکنے کے لیے تمہید باندھ رہا تھا، لیکن نازنین کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہم آج چوتھی بار مل رہے ہیں نازنین، تمہیں تو اندازہ ہی ہوگا کہ میں تمہارے متعلق کیسے خیالات رکھتا ہوں۔ پلیز مجھ سے گھبرایا مت کرو، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ مجھے یقین ہے ہم قریب آئیں گے تو تمہاری سب غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ معافی چاہتی ہوں، لیکن میں مردوں سے دوستی نہیں کرتی۔ نازنین نے اس مرتبہ ہمت جمع کرتے ہوئے جواب دے دیا۔ ارے کمال ہے، اتنی پڑھی لکھی اور ماڈرن ہو کر ایسے پرانے خیالات! اس نے جیب مٹانے کے لیے مذاقہ اڑایا۔ یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے کہ پڑھی لکھی ماڈرن لڑکیوں کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہوتا۔ وہ خفا ہوئی۔ تو مطلب تمہیں میری دوستی سے انکار ہے؟ ذکی نے اپنی سنہری براؤن مونچھوں پر انگلی پھیرتے ہوئے چپتی آنکھوں سے نازنین کو دیکھا اور نازنین جواباً چپ ہی رہی۔ سختی اور ناگواری کے رنگ میں رنگی اس کی خاموشی صاف انکار جیسی چہرے پر چھپی ہوئی تھی۔ ذکی کو بڑی مشکل سے کوئی چیز پسند آتی ہے، لیکن جب آ جاتی ہے، پہلے آپ کو انسان اور چیز کا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایکسکیوز می، اب آپ میرا راستہ چھوڑ دیں۔ وہ 2 قدم آگے آئی اور زور زور سے رباب کو آوازیں دینا شروع کی۔ ذکی نے اس کی حرکت پر سخت غصے سے اپنا مکہ دروازے پر مارا اور پلٹ کر کمرے سے باہر چلا گیا، اور اس کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد سخت بوکھلائی ہوئی رباب باہر پہنچی تو نازنین کے چہرے کے زاویے بری طرح بگڑے ہوئے تھے۔ وہ اس سے کوئی بھی بات کی بغیر باہر نکل گئی۔ رباب صفائیاں دیتی پیچھے پیچھے بھاگی۔ میں تو نیلم اور چاچی کو پورے گھر میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی، اور یہ تو ابھی ذکی نے بتایا کہ وہ لوگ شیلا باغ گئی ہیں۔ ہمیں بنا اطلاع کے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سوری نازنین، تم کافی غصے میں لگ رہی ہو۔ رباب اس کے ہم قدم ہوئی تو نازنین کو بھی احساس ہوا۔ نہیں، بس میں یہاں بہت محتاط رہتی ہوں۔ میرا خیال ہے مجھے اس طرح منہ اٹھا کر کسی کے گھر بھی نہیں چل پڑنا چاہیے۔ میری یہاں کسی سے قریبی رشتہ داری نہیں ہے۔ معافی چاہتی ہوں، آئندہ خیال رکھوں گی۔ رباب نے پشیمانی سے سر جھکا لیا۔ ضمیر کی خلش اسے بھی کہاں چین لینے دے رہی تھی۔ نصیر کو پا لینے کی خاطر وہ بھی کس راہ پر چل پڑی تھی۔ سلطانہ چاچی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اچھی ہے، رئیس نے دوسری اور پھر تیسری بات کا جواب بھی اسی غائب دماغی سے دیا۔ کیا بات ہے رئیس؟ آج بہت چپ چپ ہو۔ پشمینہ کو اس کی عدم دلچسپی پر غصہ نہیں آ رہا تھا، البتہ حیرت ضرور ہو رہی تھی۔ فون بند کر دوں؟ تم شاید بکو مت، بیٹھو آرام سے۔ رئیس نے اس بار پہلا طویل جملہ بولتے اسے باقاعدہ ڈانٹ دیا تو وہ ہنس کر چپ ہو رہی۔ اس کے بگڑے موڈ کی وجہ اب کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ اگلی صبح وہ کوئٹہ کے لیے روانہ ہو رہا تھا اور اس وجہ سے اداس تھا شاید۔ صرف تمہارے کہنے پر جاب کر رہا ہوں۔ بڑی دیر بعد وہ خود سے بولا۔ تو اچھا کر رہے ہو رئیس، ایک دن کمانا تو ہے نا۔ مجھے یقین ہے تم خوش رہو گے وہاں۔ پھر ہر ہفتے چکر بھی تو لگاؤ گے نا یہاں کا؟ ہفتے کے بیچ میں بھی آؤں گا، بچوں کی طرح فوراً لقمہ دیا۔ ہاں بس آنے جانے میں کمائی ہی اڑا دینا ساری اپنی۔ بہانے نہ بناؤ، اصل میں تو تم چاہتی ہی نہیں ہو کہ میں یہاں واپس آؤں۔ توبہ ہے رئیس، میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ تنگ آ گئی ہو، بھگانا چاہتی ہو مجھے؟ وہ موڈ درست کرنے کو تیار ہی نہیں تھا آج۔ پشمینہ کی ہنسی نکل گئی جس پر وہ مزید تب گیا۔ ہنس کر چڑھا رہی ہو مجھے؟ اف خدایا، میں تو چاہتی ہوں تم اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ موڈ؟ رئیس نے ابرو چڑھا کے سوچا۔ ایک شرط پر۔ شرط کیا؟ آخری بار ملو گی نہیں؟ اب یہ آخری بار کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نہ کرے، اس نے جھرجھری لی، ایسا نہیں کہتے پاگل۔ اچھا، اب تقریر نہیں کرنی، دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پشمینہ نے مرے دل سے پوچھا۔ تجویز سن کر تو اندر سے نیم رضامندی بھی نہیں جاگی تھی۔ یہ ایک
خطرہ تھا جو بہت بڑا تھا، یہیں چھت پر اس رات کی طرح۔ توبہ کرو رئیس، اس رات تو اتفاقاً باہر نکلی تھی، مجھے پتا ہوتا تم باہر ہو تو کبھی کمرے سے نہ نکلتی۔ یار کچھ دیر کے لیے اس رات کچھ ہوا تھا کیا؟ آرام سے بات کر لی تھی نا، بات کا تو سوچو بھی مت۔ وہ پھر اکڑ گئی۔ اچھا صحیح ہے، بس دیکھ لوں گا، 11 بجے ویٹ کروں گا۔ وہی خدایا، 11 بجے تک جاگنا پڑے گا؟ پشمینہ کی آنکھیں پھر پھیل گئیں۔ وہ تو 9 بجے سو جاتی تھی۔ میری نیند کے دشمن، خود تو کیسے مزے سے سوتی ہو۔ اچھا اب میں آرام کروں گی تو تم اس کو بھی نظر لگاؤ گے کیا؟ اور ارے یہ تم اتوار کو کیوں کوئٹہ جا رہے ہو؟ جہاں رہائش اختیار کی ہے وہاں سامان وغیرہ سیٹ کرنا ہے، پھر کوئٹہ سے اپنے لیے کچھ خریداری بھی کرنی ہے، اکیڈمی کے کچھ اساتذہ سے بھی ملنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، پشمینہ نے سر ہلاتے اجازت لے لی۔ رئیس نے ایک بار پھر 11 بجے کی یاد دہانی کروائی تھی۔ معلوم نہیں کس بد نظر کی نظر لگ گئی تھی، سارے معاملات ہی ایک ایک کر کے ہاتھ سے نکلے جا رہے تھے۔ جبار لالا کی طرف سے انکار کا ہلکا سا ڈر ضرور تھا، لیکن ایسا تھپڑ جیسا جواب۔ میری بد نصیبی ہی تھی کہ وہ ایسے نازک موقع پر رشتے کی بات کر بیٹھی تھی۔ ادھر جرگے کی کسی قسم کی مصیبت کی طرح خلیل پر نازل ہوئی تھی، اور ادھر جبار لالا نے ساری بھڑاس رشتے سے نکال دی تھی۔ اب انکار ہو گیا تھا۔ اب کہاں گیا ذکی کو داماد بنانے کا خواب اور نیلم کو بہو بنانے کے سپنے، اور اس کو اس گھر میں بہو کے روپ میں دیکھنے کی خواہش؟ کتنے خوش تھے وہ کہ نصیر نے رشتہ لے جانے کی حامی بھر لی تھی، اور اب گلشن نے ٹھنڈی آہ بھری۔ نصیر کے لیے تو اب رباب کو بیاہ لانے کی راہ بالکل صاف ہو گئی۔ ہاں لیکن گلشن نے سوچتے سوچتے اچنبے سے بھویں سکوڑی، لیکن اتنے دن گزر گئے، نصیر نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ اب تو اسے خوش اور مطمئن نظر آنا چاہیے، کیا پتہ خوشی چھپا رہا ہو۔ ہاں لیکن میری زمرد کا اب کیا بنے گا؟ اس کے لیے تو ذکی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اچھا۔ گلشن کے لب سیٹی کے انداز میں کھلے اور دماغ کی بتی یکلخ روشن ہوئی اور آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ سوچا نہیں تو اب سوچا جا سکتا ہے، باغ تو واسے کے پاس واپس آ چکا، دن تو ان کے بھی پھرنے والے ہیں، اوپر سے وکیل۔ ارے تو کیوں نہ نصیر پر احسان جتایا جائے، اس کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور زمرد کے لیے واسے۔ گلشن نے اپنے مزاج کے مطابق ذہن کو دوسری جانب موڑا تو سب اچھا دکھائی دینے لگا۔ کتنا پیارا ہے واسے، پھر پڑھا لکھا، اب اپنی زمرد کا خیال رکھنے کے لیے نانی بھی گھر میں موجود ہیں۔ آج ہی خلیل سے بات کرتی ہوں، ذرا جبار لالا اور ذکی کو بھی آگ لگیں۔ منہ اٹھا کے صاف انکار کر دیا، اب دیتی ہوں انہیں منہ توڑ جواب۔ ہاں، گلشن نے مٹی پاؤ والے انداز میں جبار لالا اور ذکی کا صفحہ دل سے ہمیشہ کے لیے مٹا کے تھپ کر دیا اور ایک نئی کتاب کھول لی۔ کبھی تو فارغ نظر آؤ، کتنی باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ جمیلہ نے دوپٹے کے پلو سے واسے کی پیشانی کے قطرے صاف کیے جو ابھی ڈیرے سے آ کر بیٹھا تھا۔ ماں کے جملے پر کھل کر وہ ہنس پڑا۔ ابھی تو بزی ہوا ہوں اماں، آپ فراغت کی بات کرتی ہیں، فارغ تو پہلے رہا کرتا تھا۔ اللہ تمہیں سرخرو فرمائے، کام تو ماشاءاللہ اب دن بدن اور بڑھیں گے، لیکن اب رشتوں کے لیے بھی کچھ سنجیدگی دکھاؤ، تم بس حامی بھرو تو میں قدم اٹھاؤں۔ اور کیا ہے آپ کا ارادہ؟ مطلب کیا چاہ رہی ہیں آپ؟ واسے نے تمام تر توجہ ماں کی طرف کر لی کہ اپنی بات تو وہ ان سے کہہ ہی چکا تھا۔ تمہاری پھپھی سے رشتے کی بات، سنا ہے جبار بھائی کی طرف سے انکار ہو گیا ہے، آپ ابھی بھی وہی رشتے پر مصر ہیں، جبکہ میں اپنے دل کی بات آپ کو بتا چکا ہوں۔ واسے واضح طور پر اکتایا۔ میں سمجھتی ہوں واسے، جمیلہ نے خود اپنی ہمت بندھاتے پہلی بار اسے ایک سچ بتانے کا فیصلہ کیا کہ بنا بتائے تو یہ موضوع ایک لاحاصل بحث کی طرح ہر بار ابھر کر پھر بیٹھ جایا کرے گا۔ لیکن تم صرف اپنے بارے میں مت سوچو، ویسے تو بات تمہاری اور زمرد کی بھی ہے کہ تمہارے لیے ہمیشہ سے وہ مجھے اچھی لگتی ہے، لیکن بات نصیر اور رباب کی بھی ہے نا۔ میں جانتی ہوں نصیر کی کتنی مرضی ہے ادھر۔ نصیر کی مرضی؟ آپ سے کس نے کہا؟ نصیر نے خود کہا ہے واسے، رباب اس کی بچپن کی پسند ہے۔ اور رباب؟ واسے کے ابرو اکٹھے ہوئے اور آنکھوں میں سوال ابھرا۔ جمیلہ فوری طور پر کچھ کہہ نہ پائیں، یہاں بھائیوں کے سامنے بہن کی پسند پر کھل کر بات کرنا بڑی بے غیرتی ہوتی ہے۔ وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن نصیر مجھے بالکل اپنے بیٹوں جیسا پیارا لگتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے ہم سب سے، تمہارے ساتھ ایسی گہری دوستی، بھلا کیا کمی ہے اس رشتے میں؟ رباب کے لیے نصیر کا رشتہ میں ہرگز کھونا نہیں چاہتی واسے۔ نصیر کے لیے مجھے بھی کب اعتراض ہے اماں، لیکن یہ آپ کی بدلئی وغیرہ۔ وہ بے بسی کے انداز میں لب بھیچے فوراً وہاں سے اٹھ گیا، اور جمیلہ نے کب کی روکی ایک گہری سانس قید سے آزادی جیسی باہر پھینکی۔ کتنے دنوں سے ہمت جوڑ رہی تھی کہ آخرکار اصل معاملہ واسے کے نظروں کے سامنے لانا چاہیے۔ اب بظاہر تو آثار اچھے دکھائی دے رہے تھے، اور بار بار کہتے رہنے سے ایک دن وہ اپنا ذہن بنا بھی لے گا انشاءاللہ۔ جمیلہ مسکراتے ہوئے رباب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے تسلی دینا بھی تو بہت ضروری ہے، جو دن رات اسی معاملے کی وجہ سے بے آرام اور پریشان تھی۔ البتہ اپنی اس بے آرامی اور پریشانی سے نمٹنے کے لیے وہ خود بھی میدان میں اتر چکی تھی۔ ایسی بات تو جمیلہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔
گلشن تو بس نصیر کی آمد کی منتظر بیٹھی تھی۔ اگلے ہفتے کے اختتام پر جیسے ہی وہ آیا، گلشن نے بڑے جوش و خروش سے اپنی نئی تجویز اس کے سامنے رکھ دی۔ شوہر سے تو پہلے ہی تفصیل سے بات کر چکی تھی، اب تو بس دنوں میں واسطے کا زمرد سے اور رباب کا نصیر سے رشتہ جوڑ کر ذرا جبار لالا اور ذکی کو دکھانا تھا کہ ایک انکار کے کیا کیا نتیجے نکل سکتے ہیں۔ واسطے تو اب ان کی آنکھوں میں سجا نیا نیا حسین خواب تھا۔ ادھر نصیر حامی بھرتا اور وہ اگلی صبح جا کر پہلی ہی مرتبہ میں دونوں رشتے پکے کر آتی، لیکن یہ نصیر، گلشن انگلی منہ میں دابے تب سے حیران بیٹھی تھی، کہیں رباب سے اس کا دل تو نہیں بھر گیا۔ گلشن نے اس کے سرد تاثرات پر پہلی مرتبہ تعجب سے سوچا۔ ماں کی حمایت حاصل ہونا تو اس کے لیے کتنی بڑی خوشی کی خبر ہو سکتا تھا، لیکن وہ تو ان کی تجویز سن کر بھی چپ چاپ بیٹھا تھا اور اسی خاموشی سے اٹھ کر چلا بھی گیا تھا۔ اب یہ کس نئی الجھن میں پھنس گیا ہے؟ گلشن نے سخت برا منہ بنایا۔ میری خوشی تو یہاں کسی کو دکھائی ہی نہیں دیتی۔ نازنین کا موبائل آج پشمینہ نیچے ہی لے آئی، نہ جانے کیوں، لیکن صبح سے کچھ عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ رئیس نے اگلی صبح کوئٹہ چلے جانا تھا اور آج رات اس نے ملنے بلایا تھا۔ عام دنوں میں وہ نازنین کا موبائل فون بھی نیچے نہیں لائی تھی، لیکن آج محض یہ سوچ کر کہ شاید رئیس پروگرام میں کوئی تبدیلی کر لے یا کوئی پیغام وغیرہ دینا ہو، وہ موبائل ساتھ لے آئی اور بیٹھک کے کمرے میں الماری کے اوپری خانے میں رکھ دیا، کیونکہ دن کا پورا وقت وہ اور نازنین اسی کمرے میں گزارتی تھیں۔ لیکن دوپہر کے وقت جب وہ اماں کے ساتھ کچن میں بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی تو سیف لالا 2 آدمیوں کو لیے بیٹھک میں آ گئے۔ پشمینہ کو پتہ چلا تو وہ بھاگ کر باہر آئی تاکہ موبائل وہاں سے اٹھا لے، لیکن سیف پردہ کروا کے مہمانوں کو بٹھا چکا تھا۔ گھر کی طرف والا دروازہ بھی بند ہو چکا تھا۔ پشمینہ کا دل ڈوب کر پسلیوں میں سکڑا۔ اب جب تک لالا وہاں سے چلے نہیں جاتے اس کی سانس اٹکی ہی رہنی تھی۔ مایوس دل لیے وہ واپس کچن میں آ گئی۔ دل اب کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ چائے پینے کے دوران خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا تھا۔ سیف کے کانوں نے کہیں موبائل وائبریٹ ہونے کی آواز سنی، لیکن یہی سمجھا کہ مہمانوں میں کسی کا موبائل بج رہا ہوگا۔ لیکن مہمانوں کے چلے جانے کے بعد جب وہ چائے کے برتن اٹھا رہا تھا تب وہی آواز ایک مرتبہ پھر سنائی دی۔ سیف کو سوچ کر پریشانی ہوئی کہ شاید مہمانوں میں سے کوئی اپنا موبائل یہیں بھول گیا ہے۔ وہ برتن واپس رکھ کر موبائل تلاش کرنے لگا، لیکن آس پاس تو نہیں، البتہ تواتر سے آواز ضرور سنائی دیتی رہی۔ آواز اسے داہنی دیوار کی الماری تک لے آئی۔ اوپری خانے میں وہ ایک چھوٹا سا پرانا موبائل تھا جس پر مسلسل کال آ رہی تھی اور اسکرین پر صاف رئیس لکھا آ رہا تھا۔ دراصل نازنین کے سامنے یہ اقرار کر لینے کے بعد کہ ہاں وہ رئیس سے ہی بات کرتی ہے، اس کا نمبر بھی اسی کے نام سے محفوظ کر لیا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک تو یہ موبائل ان دونوں کے علاوہ کسی کے پاس جا ہی نہیں سکتا تھا۔ ادھر سیف کے لیے رئیس کا نام کرنٹ لگنے جتنا حیرت انگیز تھا۔ جن لوگوں سے آمنا سامنا ہونے پر سلام دعا تک بند تھی، اس کی کال ان کے ہاں۔ سیف نے کال پک کر کے خاموشی سے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، دھیمی آواز میں آگے سے کہا گیا اور سیف نے کال کاٹ دی اور فوراً ایک میسج ٹائپ کیا۔ کال پر بات نہیں ہو سکتی، میسج لکھ کر بتا دو رئیس کیا کہنا ہے۔ سیف نے اپنے چہرے کا پسینہ پونچھ کر میسج سینڈ کر دیا۔ اندھیرے میں تیر چلایا تھا، نتیجہ بس کچھ ہی دیر میں متوقع تھا۔ میسج بھیج کر وہ صوفے پہ آ بیٹھا۔ میسج کا جواب آنے تک کے دورانیے میں اس نے موبائل کا آپریشن شروع کر دیا اور رابطہ نمبرز دیکھ کر چند سیکنڈ میں ہی پتہ چل گیا کہ موبائل نازنین کا ہے۔ کال ہسٹری میں البتہ تقریباً روز کے حساب سے رئیس کی کالز کا ریکارڈ موجود تھا اور تبھی میسج کا جواب بھی آ گیا۔ 10-11 بجے موقع نہ ملے تو 12، 1، 2، جب تمہیں وقت ملے میں تمہارا انتظار کروں گا، لیکن دیکھو آنا ضرور۔ اور سیف نے اپنے انگارہ ہوتے چہرے اور کھینچی کنپٹیوں پر بمشکل قابو پاتے اوکے کہا اور ملنے کے امکانات پر سوچنے لگا۔ بات زیادہ مشکل نہ تھی، پشمینہ اور نازنین آج کل چھت پر رہتی تھیں اور اتنی لیٹ ملاقات وہیں پر ہی ممکن تھی۔ سیف نے اپنا اور رئیس کا جوابی میسج ڈیلیٹ کر کے ایک اور میسج لکھ بھیجا۔ اب رات 11 بجے تک دوبارہ رابطہ مت کرنا، میں ضرور آؤں گی۔ اور پھر رئیس کو بھیج کر اسے ریکارڈ سے مٹا دیا اور موبائل دوبارہ اسی جگہ پہ رکھ دیا۔ اب اسے 11 بجنے کا انتظار تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس طرف تو رئیس تھا، بغیر کسی شک و شبہ کے۔ اس طرف سے رابطہ کرنے والی بھلا کون تھی، نازنین یا پشمینہ؟ سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کو پشمینہ نے کچھ 10ویں مرتبہ چیک کر کے ٹائم دیکھا۔ کمرے میں اندھیرا کر کے سو جانے کی ایکٹنگ کرتے اسے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، اور یہ 1 گھنٹہ اس نے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چھت کو گھورتے کاٹا تھا کہ اسے نیند نہ آ جائے۔ اور اب گھنٹہ گزرنے پر جبکہ 11 بھی بج چکے تھے اور یقیناً نازنین بھی سو چکی تھی، پشمینہ آہستہ سے بستر سے اٹھی۔ دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ موبائل اس نے ہاتھ میں اٹھا لیا تاکہ رئیس کال وغیرہ کر کے اس سوئی ہوئی نازنین کو جگانے کے باعث نہ بن جائے۔ گھبرائے چہرے کو پلو سے پوچھتی وہ دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ ادھ کھلے دروازے سے بعجلت باہر نکل آئی، لیکن نہیں جان پائی کہ دروازے کی چرچراہٹ سے نازنین کی آنکھ کھل گئی تھی۔ نیند سے بوجھل آنکھ اس نے ساتھ والے بستر پر ڈالی تو بستر کو خالی پایا۔ دل میں یہی خیال آیا کہ شاید وہ نیچے گئی ہوگی اور اب اپنی وہاں اکیلے موجودگی کی وجہ سے نیند آنا بھی مشکل تھا جب تک پشمینہ واپس نہ لوٹ آتی۔
ادھر باہر نکل کر پشمینہ چار دیواری کے نزدیک آ گئی، لیکن رئیس دکھائی نہیں دیا، حالانکہ وہ اس کی وہاں موجودگی کی توقع کر رہی تھی۔ پشمینہ نے اسے نم پا کر میسج کر دیا، اور رئیس جو اپنی چھت پر کرسی پر نیم دراز پشمینہ کی ہی راہ دیکھ رہا تھا، فلفور اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا، گھوم کر واصل لالا کی چھت کے نزدیک آیا۔ دور پشمینہ اپنی چھت کی چار دیواری کے پار کھڑی دکھائی دے گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے فوراً جست لگا کر واصل لالا کی چھت پر آیا، اور اب چھوٹی دیوار کے قریب آتے وہ اس کے مقابل تھا۔ تھینک یو، رئیس نے ہلکا سا سر خم کیا۔ بہت ضدی ہو قسم سے، وہ اسے خفگی سے گھور رہی تھی۔ تو کیا کروں مینو، دن کی روشنی میں مل سکتے ہیں کیا؟ ملنا ضروری نہیں ہے رئیس۔ وہ سچ مچ بہت غیر مطمئن لگ رہی تھی۔ رئیس نے اس کی گھبرا کر انگلیاں چٹکانے کے عمل کو بغور دیکھا۔ زیادہ پریشان ہو پشمینہ تو کوئی بات نہیں، چلی جاؤ، میں نے دیکھ لیا، اب خوشی خوشی جا سکتا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھنا رئیس، خود کو مصروف رکھنا اور سگریٹ نہ پینے کا وعدہ یاد رکھنا۔ اور کچھ؟ وہ اداسی سے مسکرایا۔ جب بھی سگریٹ کے لیے دل مچلے مجھے یاد کر لینا، اور بات بھی کر لینا، ذہن بدل جائے گا۔ وہ تدبر سے نصیحت کرنے لگی۔ وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ ادھر نازنین کو گھبراہٹ سی ہونے لگی، نہ جانے پشمینہ واپس کیوں نہیں آ رہی تھی۔ اکیلا پن حاوی ہونے لگا تو وہ گلے میں دوپٹہ ڈال کر بستر سے نیچے اتر آئی، چپل پہنے اور دروازے کے نزدیک آئی۔ ادھ کھلے دروازے کو پوری طرح کھل کر سامنے دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ پشمینہ تو سامنے ہی پیٹ کے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ دوسری نظر میں البتہ کسی اور کے ہونے کا احساس بھی ہوا۔ وہ دروازے میں کھڑی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور بس چند ہی سیکنڈ لگے سمجھنے میں۔ پشمینہ کے مقابل وہ رئیس ہی تھا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ نازنین کے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ پشمینہ کا رئیس سے موبائل فون کا رابطہ بھی کم خطرناک نہیں تھا کہ اب یہ راتوں کو ملنا۔ برائی کا راستہ بھی پہاڑ اترنے جیسا تیز رفتار اور بے قابو ہوتا ہے، زمین کی جانب کھینچتے بے لگام قدم جو باوجود ہماری کوشش کے رکنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتے۔ مارے خوف کے دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ اسے آواز دے کر بلانا چاہتی تھی، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ پہلے بھی ایک بار وہ موبائل کے معاملے میں اس سے روٹھ چکی تھی۔ لبوں کو آپس میں سختی سے بیچے وہ دروازہ پار کرنے ہی والی تھی کہ سیڑھیوں کی جانب سے اچانک ایک خیولہ نمودار ہوا۔ ہاں! نازنین کی آنکھیں خوف سے پوری پھیل گئیں۔ بے ساختہ چوکھٹ کو تھاما۔ پشمینہ! خاموشی کو چیرتی وہ بھاری آواز سیف لالا کی ہی تھی، جس سے سن کر پشمینہ اور رئیس بھی ایک ساتھ پتھر کے ہو گئے۔ سیف لالا نے تقریباً دوڑ کر آگے آتے ہی پہلے رئیس کا کالر دبوچا۔ وہ چونکہ چھوٹی دیوار کے ادھر کھڑا تھا تو غالباً انہیں لگا کہ وہ بھاگ جائے گا، حالانکہ وہ اس اچانک افتاد پر ہلنے کے قابل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ جاؤ رئیس، جاؤ! پشمینہ نے رئیس کے مزاحمت نہ کرنے پر اسے دلیری سے ٹوک دیا، اور اس جملے پر سیف نے تو پہلے ایک غضبناک نگاہ اس پر ڈالی، جیسے کہتا ہو تم سے تو میں بعد میں نمٹ لوں گا، اور پھر ایک ہی جس میں چھوٹی دیوار پھلانگ کر واسے کی چھت پر آ گیا۔ اب وہ رئیس کے مقابل تھا، ہاتھ ابھی تک اس کے گریبان میں تھا، اور اس بار بنا رکے وہ بری طرح رئیس پر پل پڑا تھا۔ نان سٹاپ گالیاں دیتے ہوئے اس نے ہاتھوں پیروں سے رئیس پر حملہ کر دیا۔ پشمینہ روکنے کی کوشش میں چلانے لگی۔ نازنین بھاگ کر سیڑھیوں کے قریب آئی۔ خالہ! خالہ! چاچا جی! باجی! وہ زور زور سے آوازیں دے رہی تھی، اور اس کی آواز پر سب سے پہلے نغمہ کمرے سے باہر آئی۔ سیف کے کمرے میں عدم موجودگی کی وجہ سے وہ شاید جاگ رہی تھی۔ حیران ہو کر اوپر دیکھا۔ جلدی اوپر آئے باجی! وہ گھبرا کر کبھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی، کبھی مڑ کر پیچھے سیف کو دیکھتی۔ اتنے میں دوسرے کمرے کا دروازہ کھل کر شمیم خالہ بھی باہر آ گئیں۔ نغمہ اس دوران عجلت میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ چکی تھی، اور یہاں وہ گھبرا کر رکی۔ پشمینہ، رئیس، سیف، اور سیف کے ہاتھوں رئیس کا برا حال۔ اس نے پلٹ کر فوراً نیچے جھانکا۔ خالہ! جلدی بابا کو اٹھائیں، سیف کو روکیں جلدی! اور خود بھاگ کر شوہر کے قریب آئی، جس نے رئیس بیچارے کو ادموا کر دیا تھا۔ اور نغمہ کو حیرت ہوئی کہ وہ اتنا مضبوط، اتنا قوی جوان ہونے پر بھی جواباً سیف کو نہ کچھ کہہ رہا تھا، نہ خود کو بچا رہا تھا۔ وہ تو جیسے ایک دم شل کھڑا تھا، اور سیف اس پر لگاتار مکے برساتے اسے جان سے مارنے کی باتیں کر رہا تھا۔ رک جاؤ سیف، مت کرو! اس نے آگے بڑھ کر زبردستی سیف کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے جنونی انداز میں اس کا ہاتھ جھٹک کر پرے کر دیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ اتنے میں پہلے خالہ، تب شمیم، اور پیچھے پیچھے بابا بھی اوپر آ گئے۔ اے مکوا! سیف! شمیم خالہ تیزی سے رئیس کے آڑے آئیں، جو چھت کے فرش پر اندھاسا پڑا تھا۔ نغمہ نے پشمینہ کو بازو سے کھینچ کر پیچھے کیا کہ رئیس کی درگت بناتے سیف کو اب کسی بھی وقت اس کا خیال بھی آ سکتا تھا، اور چھت کا یہ منظر کسی وضاحت کا تو ویسے بھی محتاج نہیں تھا کہ سیف نے اس کے غصے کی وجہ پوچھنا بیکار تھا۔ شمیم نے زبردستی سیف کو رئیس سے دور کیا تو گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے پہلے وہ سیدھا ہوا، کف سے اپنے چہرے کا پسینہ صاف کرتے پل بھر کو کچھ سوچا، اور پھر تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے جانے لگا۔ شمیم نیم جان رئیس کی طرف بڑھی اور اس کا سر اپنے بازو پر لے کر سیدھا کیا۔ جانے کیا کچھ نہ یاد آ گیا تھا، پلو سے اس کا ماتھا صاف کر کے سینے سے لگایا۔ خالہ! نغمہ نے عجلت سے ان کا کندھا پکڑ کر جھنجھوڑا۔ مجھے لگتا ہے سیف اپنی بندوق لینے گیا ہے۔ کیا؟ بندوق؟
شمیم کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، لیکن نغمہ ان کی طرف دھیان نہ دیتے ہوئے فوراً تیزی سے چھوٹی دیوار پھلانگ کر پہلے واسے کی چھت پر آئی، پھر اسی تیزی سے دوڑ کر مجیب چاچا کی چار دیواری کے قریب آ گئی اور ان کی چھت پر جاتے ہی نیچے گھر میں جھانک کر اسفند اور چاچا کو آوازیں دینے لگی۔ نغمہ بھابھی! اسفند جو صحن میں ہی چارپائی ڈالے لیٹا تھا فوراً بھاگ کر چھت پر آیا۔ جلدی کرو اسفند، بھائی کو بچا لو، وہ ادھر واسے کی چھت پر۔ نغمہ اسے مختصر الفاظ میں بتاتے ہوئے فوراً واپس پلٹی۔ سیف کسی بھی وقت واپس آ سکتا تھا۔ اسفند نے بھی سوال جواب میں پڑنے کے بجائے تیزی سے پیش قدمی کی تھی۔ یہاں آ کر البتہ رئیس کی حالت دیکھ کر بے ساختہ شمیم خالہ اور بھابھی کی طرف دیکھا۔ نغمہ نے البتہ شکر ادا کیا کہ سیف اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ سیف کسی بھی لمحے بندوق لے کر واپس آتا ہوگا، اسے جلدی سے یہاں سے لے جاؤ، باقی سب بعد میں اسفند۔ نغمہ نے رئیس کے اٹھوانے میں مدد کی اور سیف کے آنے سے پہلے اسفند اسے کندھے پر اٹھا کر واپس بھاگا۔ اپنی چھت کا دروازہ بند کر دینا اسفند، نغمہ نے احتیاطاً تنبیہ کری اور اس کے جاتے ہی گھبرا کر شمیم خالہ کو دیکھا۔ پشمینہ کو کہیں چھپائیں خالہ، سیف آتا ہی ہوگا۔ مجھے لگتا ہے غصے سے نیچے چلا گیا ہے، ورنہ اتنی دیر میں بندوق کی گولیاں نکال کر رکھتی ہوں بچوں کی وجہ سے۔ مجھے پتا ہے وہ اسی لالا آ رہے ہیں۔ نازنین جو نغمہ کی باتوں کے دوران اپنی صحن میں جھانک کر نیچے دیکھنے گئی تھی پلٹ کر چلائی۔ سیف کو شاید اس نے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا تھا اور اس کی بات سنتے ہی شمیم نے پشمینہ کو بازو سے پکڑا اور واسے کی چھت سے ہوتے جلدی سے ان کے گھر کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ چھت کا دروازہ انہوں نے بھی پیچھے سے بند کر دیا اور یہاں نیچے آ کر اندھیرے گھر کے برآمدے اور خاموشی میں کچھ نہ سمجھ آتے چپ چاپ رک گئی۔ یہاں تو لگتا تھا ہر کوئی سو رہا ہے، لیکن ان کے آرام میں جلد ہی خلل پڑ گیا۔ اوپر یقیناً سیف واپس لوٹ آیا تھا اور رئیس پشمینہ دونوں کو غائب دیکھ کر اب تابڑ توڑ چھت کا دروازہ بجا رہا تھا۔ دروازے کی لگاتار دھڑ دھڑ سے جمیلہ اور رباب بھی جاگ گئیں۔ برآمدے کی لائٹ آن ہوئی اور کوریڈور سے واسے بھی سامنے کے حصے میں آ گیا۔ تینوں ہی شمیم اور پشمینہ کو سامنے پا کر حیران پریشان کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اوپر سے لگاتار بجتا دروازہ۔ سب خیر تو ہے؟ جیٹھانی کے نزدیک آئیں جمیلہ، جن کے چہرے پر ابھی تک ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کچھ خیر نہیں ہے، وہ سیف اوپر چھت پر رئیس کو دیکھ کر پاگل ہو گیا تو بندوق لینے اتر گیا، اب لگتا ہے وہی واپس آیا ہے۔ بھابھی پشمینہ کو یہیں اماں کے پاس چھپا دو۔ رئیس؟ وہ چھت پر کیا؟ رباب؟ پشمینہ کو دادی کے پاس لے جاؤ۔ واسے نے رباب کے احمقانہ سوال کو قطع کیا۔ آئیں چاچی، میں نیچے کے دروازے سے آپ کے ساتھ چلتا ہوں، سیف لالا کو سمجھاتے ہیں۔ سیف بہت غصے میں ہے واسے، تم بیچ میں مت پڑو، کچھ نہیں ہوگا، آئیں۔ اماں آپ پشمینہ کا خیال رکھیں اور اسے آرام سے کسی کمرے میں لے جائیں، کوئی فالتو سوال نہیں۔ آخر میں رک کر رباب کو سمجھانے والے انداز میں گھورا تو وہ نظر جھکا گئی۔ وہ چاچی کو ساتھ لیے درمیانی دروازے سے ان کے گھر میں داخل ہوا تو آقا جان، سیف لالا، نغمہ بھابھی اور نازنین سامنے صحن کے بیچوں بیچ کھڑے دکھائی دیے۔ میں بتا رہا ہوں یہ سب اسی نازنین کا گھیا دھرا ہے، اسی کے موبائل سے رابطہ کرتی تھی اس آوارہ سے۔ ہم نے کب بہنوں کو موبائل دیے تھے؟ سب اس کی آزاد خیالی کا نتیجہ ہے۔ پہلے خود من مانیاں کی، اب اسے الٹی پٹیاں پڑھا رہی تھی۔ اب ہماری بہنیں بیٹیاں بھی شادی سے بھاگیں گی کیا؟ ناز کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ نغمہ نے جھٹکے سے بات سنبھالنے کی کوشش کی، جبکہ اندر وہ پوری طرح سے ہل ہی گئی تھی۔ بھروسہ کیا ہے بچے، اب بھروسے کی سزا بھی بھگتیں گے۔ آقا جان سر سے پگڑی اتار کر ہاتھ میں لیتے تھکے قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ نازنین نے بہن کے پیچھے ہو کر اس کا پلو تھامنا چاہا تو وہ بھی جھٹک کر کمرے میں چلی گئی۔ نازنین نے آنسوؤں بھری نگاہ اوپر اٹھائی تو کینہ توس نظروں سے گھورتی شمیم خالہ کے پیچھے نچلا لب دانتوں میں جمائے واسے کھڑا تھا، جسے اس پوری گفتگو میں معلوم نہیں نازنین کی بے بسی نے ملول کیا تھا یا اس انکشاف نے متعجب کہ اصلی قصوروار تو نازنین تھی۔ اس سے نازنین کی آنکھوں میں دیکھا ہی نہیں گیا، نہ جانے کب سے خاموش کھڑی سیف کی زہر افشانیاں سن رہی تھی۔ آنکھیں مسلسل رونے کی شدت سے سرخ اور چہرہ بھیگ چکا تھا۔ واسے بنا کچھ کہے اسی خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ سیف لالا کو اس نے اس دوران بندوق لیے گھر سے باہر نکلتے دیکھا تھا اور ابھی وہ اپنے گھر کے صحن میں واپس پہنچا ہی تھا کہ ایک بار پھر دروازہ زور زور سے دھڑدھڑانے کی آواز آنے لگی اور دھیان لگانے پر اسے یقین ہو گیا کہ آواز مجیب چاچا کے گھر کے دروازے کی تھی اور یقیناً سیف لالا ہی تھے جو باہر کے راستے ان کے گھر پہ آئے تھے۔ رئیس کے دن کا غصہ اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ واسے جلدی سے دروازے سے وہاں تک پہنچا اور اسے کھول کر مجیب چاچا کے گھر میں داخل ہو گیا۔ یہاں بھی کچھ ملتا جلتا ہی منظر تھا۔ سب صحن کے درمیان کھڑے رئیس کی حالت کو پریشان کن نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسفند البتہ گھر کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا جسے سیف لالا مسلسل پیٹے جا رہے تھے۔ مت کھولو اسفند، واسے نے بازو لہرایا۔ سیف لالا آئے ہیں، ہاتھ میں بندوق ہے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلطانہ چچی پہلے ہی رئیس کی چوٹیں دیکھ کر حواس باختہ تھی۔ یہ سیف تو گھر کا دروازہ توڑ دے گا واسے۔ مجیب چاچا نے پریشان کن نظروں سے واسے کو دیکھا جو لب بھینچے تیزی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ ہمیں رئیس کو بھگانا ہوگا لالا۔ اسفند کو اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ سیف لالا کا غصہ کس معاملے میں ہو سکتا ہے۔ اس نے مشورہ طلب نظروں سے واسے کو دیکھا اور پھر آگے ہو کر رئیس کا بازو اپنے گلے میں حمائل کرتے ہوئے زبردستی کھڑا کیا۔
لالا اپنے گھر کا پچھلا دروازہ کھولے۔ اسفند اب اس سے زیادہ مستعد تھا۔ یہاں کے ماحول میں غیرت بھرے غصے کا نتیجہ بھی تو سیدھے سیدھے موت تھا۔ وہ اس لمحے کسی رزق کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہاں سے بھی یکلخ ہوش میں آیا۔ اسفند کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے دوسری طرف سے خود بھی رئیس کو سنبھالا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ رئیس ایک دم اڑ گیا۔ ضد مت کرو رئیس، وہ سب ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ واسے نے جھڑکا لیکن وہ بازو چھڑانے لگا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ ان سے میرا قصور پوچھیں، کھول دیں دروازہ۔ اللہ کا واسطہ رئیس بچہ، ابھی چلے جاؤ۔ سلطانہ چاچی نے روتی آنکھوں کے ساتھ سامنے آ کر بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور ماں کی اس حرکت پر وہ سختی سے ہونٹ بھینچ کر آپس میں پیوست کے چپ چاپ واسے کے گھر آ گیا۔ دونوں نے اسے فی الفور ہی آگے کے دروازے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ میں واپس جا کر کنڈی کھولتا ہوں، سیف لالا تو پورے گاؤں کو جگانے پر تلے ہیں۔ اسفند تیز قدموں سے واپس دوڑ گیا اور واسے نے پلٹ کر اس بند دروازے کو دیکھا جس سے ابھی ابھی رئیس کو باہر نکالا تھا۔ وہ جو جانے کو تیار نہیں تھا، معلوم نہیں باہر نکل کر کس قسم کی سوچوں میں گھرا ہوگا۔ واسے نے بس کچھ دیر سوچا، پھر خود بھی کنڈی کھول کر باہر آ گیا۔ دائیں بائیں گلی میں دور دور تک نظر دوڑائی لیکن رئیس کہیں دکھائی نہیں دیا۔ بائیں ہاتھ پر گاؤں کی گلیاں تھیں تو دائیں ہاتھ پر گلی کے سرے پر کھلا میدان اور اس میدان کے پاس دور دور تک دریائے شوب۔ واسے نے اپنی سمجھ کے مطابق بجائے گلیوں کی طرف جانے کے دائیں ہاتھ کا رخ کیا۔ گلی ختم ہونے پر سرے پر آیا تو میدان اور دائیں بائیں باغوں کو جاتے راستوں کا منظر واضح آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن چاند کی مدھم روشنی میں یہاں بھی دور دور تک کوئی ہیولا، کوئی حرکت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک ہاتھ کمر پر، دوسرا منہ پر رکھے وہ قدرے متفکر سا کھڑا، جب پیچھے سے کسی نے آواز دے کر پکارا، واسے، اے خانہ۔ اپنا نام سن کر اس نے مڑ کر پیچھے گلی میں دیکھا۔ نصیر، زیر لب حیرت سے دہرایا، تم؟ قریب آنے پر واسے نے اسے تعجب سے دیکھا۔ رئیس کہاں ہے؟ تیز چل کر آنے پر وہ اپنی سانسوں پر قابو پا رہا تھا۔ اسی کو تو دیکھ رہا ہوں، لیکن تم؟ مجیب ماما نے کال کر کے بلایا تھا، سیف لالا باہر دروازہ بجا رہے تھے، ماما نے کہا کہ آ کر اس کو وہاں سے لے جاؤں۔ تو مان گئے سیف لالا؟ واسے تو تب سے اس طرف گیا ہی نہیں تھا۔ ہاں، انہیں تو سمجھا بجھا کر ان کے گھر چھوڑ آیا ہوں، لیکن ہوا کیا ہے یار، زیادہ تو مجھے بھی نہیں پتا، اور پہلے رئیس کو نہ دیکھ لیں۔ ہاں، مجھے بھی ماما نے اسی کے پیچھے بھیجا ہے، لیکن وہ ہے کہاں؟ نصیر بھی آس پاس دیکھنے لگا۔ یہی تو سمجھ نہیں آ رہا، اتنی سی دیر میں کدھر گیا؟ پہلے ہی ادموا سا ہو رہا تھا۔ کال ملائیں۔ نصیر نے موبائل فون نکالا اور تبھی میدان کے آخری کونے سے کوئی شخص ہوا میں صافہ لہراتا اونچی آواز میں کچھ کہتا قریب آنے لگا۔ مدد کرو، مدد کرو، کون ہے وہاں؟ نصیر نے جوابی اونچی آواز نکال کر وہاں اپنی موجودگی کا اظہار کیا۔ ادھر ایک لڑکے نے دریا میں چھلانگ لگا دی ہے، جلدی بچاؤ کوئی۔ اس شخص کو اوروں کی موجودگی سے حوصلہ ہوا تو وہیں سے بتانے لگا، لیکن ان دونوں کے ساتھ آسان خطا ہو گئے۔ بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا کہ دہشت سے پھیل گئی ہوں رئیس کہہ کر دونوں نے دوڑ لگا دی۔ وہ آدمی ان سے آگے بھاگ کر رہنمائی کر رہا تھا۔ وہ آدمی انہیں لے جس جگہ پہنچا، رئیس نے شاید وہیں سے چھلانگ لگائی تھی، لیکن اب وہ اس جگہ سے کم از کم 20-25 میٹر آگے ایک بڑے پتھر سے ٹکرا کر آڑا ٹیڑھا سا پڑا تھا۔ واسع اور نصیر دونوں ہی اچھے تیراک تھے، فوراً ہی ایک ساتھ پانی میں اترے، دونوں دریا کے بیچوں بیچ والے بڑے پتھر کے نزدیک پہنچے اور رئیس کو کندھے پر ڈال کر نکال لائے۔ پہلے اسے الٹا کر کے ناک منہ سے پانی نکالا اور پھر سیدھا کر کے اس کی سانسیں وغیرہ چیک کی۔ کم گہرے پانی نے اسے ڈوبنے تو نہیں دیا، البتہ پتھروں کے چبھنے سے جسم پر چوٹیں آ گئی تھیں، اور اب گھر پہنچنے کے لیے دونوں نے کندھے سے کندھا ملا کر رئیس کو اس پر ڈالا اور آہستہ آہستہ چلتے گھر لے آئے۔ اسفند نے خود ہی گھر پر ڈریسنگ کر کے اسے درد سے آرام کی دوا کھلا دی۔ سیف لالا کی اچانک وہاں آمد اور ان کے ہاتھوں پٹائی رئیس کے لیے شدید جذباتی دھچکا ثابت ہوئی تھی۔ دریا میں کودنا اسی ذہنی دباؤ کا نتیجہ تھا۔ وہ جیسے اب کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات کو کسی بھی وقت اس سے ہوش آ جائے گا، پیار اور نرمی سے پیش آئیے گا، فی الحال وہ کسی غصے اور طعنے کو سہنے کی حالت میں نہیں ہے۔ واسع نے بظاہر اسفند اور سلطانہ چچی کی طرف دیکھتے دراصل مجیب چچا کو سنایا تھا، کیونکہ غصے کی توقع ایک انہی سے کی جا سکتی تھی۔ کسی حساس موضوع پر اس سے فی الحال کوئی بات مت کریں، صبح آرام سے بات ہو سکتی ہے۔ نصیر نے تاکید مزید کے انداز میں اپنے حصے کو ڈالا اور قریب رات کے 3 بجے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔ پانی میں مدھانی گھما کر مکھن نکلنے کی امید لگا رہی تھی۔ کیا فائدہ ایسی راہ پر چلنے کا جس کا انجام ندی خواری ہے؟ دشمنی کی آگ میں کچھ اور ایندھن جھونک دیا کمقلے۔ بس اماں، بچی ہے، ساس کو سمجھاتے ہوئے جمیلہ نے نرم سی تنبیہ کی، وہ جو صبح ہوتے ہی پشمینہ کو آڑے ہاتھوں لیے بیٹھی تھی۔ گھر چلو پشمینہ۔ نغمہ اندر کے دروازے سے اسی وقت ان کے پاس آئی۔ آنکھیں رات بھر کی بے آرامی کی قماز تھیں۔ اور وہ تمہارا شیر جو دھاڑتا پھر رہا تھا پورے محلے میں؟ دادی نے اب کی بار نغمہ کو گھورا۔ چلے گئے ہیں ڈیرے پر، نغمہ نے تسلی دی۔ ہاں تو واپس بھی آئے گا نا؟ اتنی جلدی غصہ ٹھنڈا ہو گیا کیا؟ دادی بھی یقین تھی، بابا نے قسم دے دی ہے سیف کو، کہا ہے میں خود دیکھ لوں گا اس معاملے کو، وہ اب بیچ میں نہ آئے۔ ہاں بس قسمیں کھا کھا کر سانسیں پوری کیے جاؤ، سکھ سے جینے نہ دینا کسی کو۔
دادی کو صرف شکوے نہیں تھے، درد تھے جنہیں دیکھنے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ پشمینہ بھابھی کے اشارہ کرنے پر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ رات بھر وہ جمیلہ چاچی کی طرف رہی تھی۔ واسے کے واپس آنے پر رئیس کے دریا سے چھلانگ لگانے کے بارے میں بھی پتہ چلا۔ ساری رات روتے اور رئیس کی زندگی کی دعائیں مانگتی گزری تھی۔ نغمہ بھابھی اسے بیٹھک والے کمرے میں لے آئی جہاں پہلے ہی نازنین چہرہ گھٹنوں سے رکھے مخموم سی بیٹھی تھی۔ تم نے مجھے کتنا منع کیا لیکن میں نے تمہاری ایک نہیں مانی۔ آج اپنی وجہ سے تمہیں بھی پھنسا دیا۔ پشمینہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سسکیاں لے لے کر رو دی۔ نازنین تب بھی بالکل گمسم بیٹھی رہی۔ مجھے معاف کر دو نازنین، میں نے اپنے ساتھ ساتھ تمہارا بھی برا کر دیا۔ کیا کہہ رہی ہو پشمینہ؟ نغمہ نے ایک نظر نازنین کے جھکے چہرے پر ڈالتے پشمینہ سے سوال کیا۔ نازنین نے مجھے اپنا موبائل فون استعمال کرنے سے بہت پہلے منع کیا تھا، لیکن میں الٹا اس سے خفا ہو گئی تھی۔ پشمینہ آتے ہی نازنین کی صفائی دینے لگی اور نغمہ کے لیے بہن سے آنکھیں چاڑ کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ تو رات سے ہی اسے بول چال بند کر چکی تھی، جس نے اس کے سسرال میں اسے سر اٹھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن بھابھی، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، میں کبھی راتوں کو رئیس سے نہیں ملی۔ اس نے آج نوکری پر کوئٹہ جانا تھا، بس دیکھنے کی ضد کی تو پہلی مرتبہ۔ جب یہ تمہاری بات نہیں سن رہی تھی تو تم مجھے بتاتی نازی۔ نغمہ نے بہن کی طرف دیکھا جو تب سے چپ کی چپ بیٹھی تھی۔ چند جملوں کی بازگشت نے پچھلی رات سے اس کے اندر ادھم مچا رکھا تھا۔ اول روز سے اسے جو ایک خدشہ لاحق تھا کہ سیف لالا نے اس کی شادی سے بھاگ آنے کے عمل کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، آج ثابت بھی ہو گیا، اور ایسے کہ اس کی ذات شک کے کٹہرے میں آ کھڑی ہوئی۔ پشمینہ کے یہ چند وضاحتی جملے بھلا اس الزام کا ازالہ کر سکتے ہیں جو اس کا موبائل فون استعمال ہونے کی وجہ سے اس کی ذات پر آ لگے تھے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئی۔ شمیم خالہ، چاچا جی، سیف لالا اور واسے بھی تو وہاں موجود تھا۔ آخر وہ کس کس کے سامنے نظر اٹھا پائے گی؟ ان سب کا سامنا کرنا اب کتنا مشکل تھا۔ آؤ، واسے نے مسکراتے ہوئے فائل بند کی۔ ڈیرے میں ان دنوں وہ اپنا آفس سیٹ کرنے میں لگا ہوا تھا اور ابھی رات ہو جانے پر بالکل اکیلا ہی بیٹھا تھا جب نصیر آ گیا۔ گھر جا رہے تھے؟ فی الحال تو نہیں، سوچا پہلے رئیس سے مل لوں۔ تم گئے؟ واسے نے خیال کیا تو وہ اس سے پوچھ بیٹھا، حالانکہ وہ ابھی ڈیوٹی سے واپس آیا تھا۔ ہاں، پہلے ادھر ہی گیا تھا۔ اور تم؟ میں تو صبح کافی دیر سے بیٹھا تھا اس کے پاس۔ واسے کچھ خیال آنے پر رکا۔ نصیر نے توجہ سے دیکھا۔ کچھ تفصیلی بات ہوئی؟ وہ تو چپ تھا، میں ہی بولتا رہا زیادہ تر۔ بس یار، سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ سیف لالا کا غصہ تو گزری باتوں پر بھی اب تک کم نہیں ہوا تھا، نئے معاملات تو دشمنی کو اور ہوا دیں گے۔ نری حماقت تھی اور کیا، نصیر نے تعصب سے سر ہلایا۔ یہ دشمنیاں بھی بھلا ختم ہونے والی ہیں؟ پتہ نہیں کس غلط فہمی کی بنا پر امید لگا رہا تھا۔ واسے نے ایک نظر نصیر کو دیکھا۔ ذہن میں احمد اور نگینہ والی ملاقات کی یاد تازہ ہو گئی۔ کیا واقعی کچھ نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ تم کیا سوچ رہے ہو؟ نصیر کو حیرت ہوئی اس کے سوال پر۔ تم نے اب تک مجھ سے ایک سوال نہیں پوچھا نصیر۔ باغ واپس ملنے کے بعد واسے نے اشارتاً ایک جملہ پھینکا جس پر نصیر کے ابرو بے ساختہ پرسوچ انداز میں اکٹھے ہوئے۔ کچھ دیر رک کر سوچا، پھر سوال یا نظر واسے کی طرف اٹھائی کہ تمہیں گواہوں کے متعلق کس نے بتایا تھا؟ یہی؟ اس نے بالکل درست اندازہ لگایا تھا جس پر واسے نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں بہت پہلے توقع کر رہا تھا، خصوصاً تمہاری طرف سے۔ بس مناسب موقع کے انتظار میں تھا، فرصت ہی میسر نہیں آئی تب سے۔ پوچھنا واقعی چاہتا تھا۔ ہاں، وہ تو تمہارا صحیح اندازہ بتا رہا ہے۔ تو نصیر نے سوالیہ ابرو اٹھائے۔ کیا مسٹری ہے؟ تمہیں مولوی یعقوب صاحب کی بات یاد ہے؟ وہ تفصیل جو انہوں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے دی؟ ہاں، سب یاد ہے۔ انہوں نے ہاتھ رکھ کر گواہوں کے نام بتائے تھے جن میں ایک نام میرے بابا کا بھی تھا۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ واسے اب تجسس کو بڑھا رہا تھا۔ کیا سمجھوں؟ میرے بابا تو ظاہر ہے نہیں ہو سکتے نا؟ ہاں۔ واسے مبہم سا مسکرایا تو نصیر اور بھی الجھ گیا۔ یار، مولوی صاحب نے کہا ایک میں خود تھا عینی شاہد، دوسرا خلیل خان اور تیسرا تو احمد تھا واسے۔ ہاں تو احمد نہیں ہو سکتا وہ شخص؟ واسے مسکرائے گیا جبکہ نصیر کا حیرت سے منہ کھلا۔ تمہیں احمد ملا؟ کہاں؟ کب؟ میں نے اب تک کے وقت میں یہ طے نہیں کیا کہ مجھے یہ بات کس کس کو بتانی ہے۔ ہاں، لیکن تم ان گنے چنے ناموں میں پہلے نمبر پہ آتے ہو جسے یہ بات میں ضرور بتاتا۔ کب؟ ملاقات اور کہاں؟ نصیر کا اشتیاق سوا تھا۔ وہ اب صرف واسے کو سن لینا چاہتا تھا اور اس نے بھی مزید انتظار نہ کرواتے کوئٹہ میں پیش آئے حالات تفصیل سے کہہ سنائے، اور جنہیں سن کر نصیر کی حیرت دو چند ہو گئی۔ نگینہ کے واقعے کے ایک ایسے پوشیدہ پہلو کا تو یہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ گزرے 6-7 برسوں میں اس واقعے کو بس ایک ہی نظر سے دیکھا گیا تھا، اور اس کی حقیقت کچھ ایسی بھی ہو سکتی ہے یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سلطانہ مامی کو بتایا پھر؟ ہاں، جرگے کے فیصلے کے کچھ دن بعد ہی اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ پھر
बस यारा, वासे ने एक आँख खींची। ना हंसती थी ना रोती थी। खुद सोचो, इनका दर्द भी पूरा कहाँ कम हुआ। ये सच भी नगीना के दामन का दाग तो नहीं धो सकता ना। हाँ, बस एक माँ का जो अपनी औलाद पर मान था वो शायद फिर से कायम होने लगे। ये सोच वालिदैन के लिए बड़ी तकलीफ-देह होती है कि औलाद ने इनकी मोहब्बत, इनकी तरबियत, इनकी कुर्बानियों का सिला इनका ज़माने में सर झुका कर दिया। वो औलाद की खुद गर्जी पर अंदर से बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं। हाँ, चाची भी खुश थीं ये जानकर कि इनकी बेटी से दानिस्ता ये हरकत सरजद नहीं हुई। लेकिन गलती तो फिर भी हुई ना। नसीर ने लब खींची। पहला कदम गलत रास्ते पर रखकर सही सिमत तक पहुंचने की तवक्को करना मेरी हिमाकत ही होती है। अब 1000 रिस्क उठाकर एक मुलाकात करने का फैसला कहाँ की दानिशमंदी है। और अब यही भूल रईस ने भी करी। वासे ने जैसे याद दिलाया। अहमक है एकदम, बाल बाल बचा है समझो। बताओ ज़रा, बहन के तजुर्बे से यही सबक लिया, यानी कि ऐन वही हरकत दोहराने को क्या कहेंगे बताओ। सोचना भी मत नसीर कि सबक हासिल किए जाएंगे आइंदा कभी भी। वासे इससे ज़्यादा संजीदा था। नसीर ने दर्दीदा नज़रों से देखा। क्या मतलब? ये जो सदियों पुरानी खुद साख्ता रस्में हैं ना, ये अब आने वाले वक्त में सिर्फ बगावत पैदा करेंगी, क्योंकि सिर्फ नस्लें तब्दील नहीं हो रही, सोच भी बदल रही है। तालीम का शऊर पुरानी रसूम के साथ मुतसादिम हो रहा है। अब या तो इन्हें चाहिए कि बच्चों को अनपढ़ ही रहने दें या फिर ख़ुद को हालात के मुताबिक ढाल लें। जानते हो नसीर, वासे की रोशन ब्राउन आँखों में फ़हम की चमक उभरी। अहमद और रईस जैसे लोग जब हालात को जायज़ और सही तरीके से बदलने में नाकाम हो जाते हैं तो अंजामकार बागी होने लगते हैं। और अहमद ने तो एक तवील अरसा तकरीरें की थी, दलाइल दिए थे, पर देखना आने वाले इतनी भी जहमत नहीं करेंगे। बगावत तो यूं ही इस बेचारे के गले का तौक बन गई। हाँ, नसीर क़ायल होते बस सर हिला कर रह गया। दुख तो ये था कि ना वो तकरीरें करने वालों में से था, ना बगावत करने वालों में से। उसे तो अपनी हार पर सब्र करना था, कदम पीछे हटाकर अल्लाह की रज़ा पर काने होना था। और अपना यह दर्द वो वासे से भी नहीं कह सकता था, जबकि वो नहीं जानता था कि आज की ये गुफ्तगू वासे ने शुरू ही उसे उकसाने के लिए की थी। माँ की ज़बानी नसीर की पसंद जानकर वो चाहता था कि खुलकर इससे बात करे, लेकिन समझ गया कि रुबाब का भाई होने की हैसियत में वो कभी भी इस मामले में नसीर का राजदार दोस्त नहीं बन सकता था। रुक कर थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा, फिर नसीर की तरफ देखा। तुम्हें नहीं लगता इन सब मसाइल का कोई मुनासिब हल ढूंढने की ज़रूरत है? कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते उसने दूसरी कुर्सी टांगे लंबी करने के लिए सामने खींची और बाजू सर के पीछे रख लिए। किस सब का? नसीर ने नासमझी से पूछा। ये बदलई की फजूल रस्म जज्बात, एहसासात, कदरों और रिश्तों को मलियामेट करती। ये रस्म जो हमारे बड़ों में तो गोया खून जैसी रवा दवा है। तो इसके लिए भी खान साहब जिरगा बुलाने वाले हैं क्या? नसीर ने हंसकर छेड़ा तो वासे ने भी कहका लगाया। नहीं, वो एक झटके से सीधा हुआ और नसीर की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए घूरने लगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ नसीर, एक दोस्त, भाई और कज़न की हैसियत से, अगर हम दो फैमिलीज आपस में रिश्ता जोड़ना चाहें तो तुम्हारे जहन में क्या है इस हवाले से? मतलब? नसीर की बेख्तियार धड़कन भरी, ना जाने वासे के इरादे क्या थे। मतलब एक रिश्ता या एक साथ दो रिश्ते? वासे अपनी गहरी आंखें बैक वक्त मासूमियत और संजीदगी और समझदारी से नसीर पर जमाए उसे खुलकर बोलने पर आमादा कर रहा था। एक, नसीर ने बेतहाशा धड़कते दिल को बमुश्किल काबू में लाते साफ कोई से सच्चा जवाब दिया। पूछ सकता हूँ कौन सा एक? क्यों इम्तिहान में डाल रहे हो? नसीर फीका सा हंस दिया। वासे तो जान निकालने पर तुला था। तुम्हें सुनना चाहता था, लेकिन तुम शर्मा रहे हो तो आगे मैं कुछ कहूँ? इजाज़त है? वासे की दिलावेज मुस्कुराहट में एतमाद था जो नसीर की मौजूदा सिचुएशन के मुकाबले में कहीं बढ़कर था। नसीर ने हंसकर बेबसी से कंधे उचका दिए कि जब वो पहले ही सब तय किए बैठा था तो अब इसको सुनने में भलाई ही थी। मेरे दिल में इनके लिए बहुत दर्द है नसीर, जो महज जोड़ा होने की सज़ा में क़ुरबान कर दिए जाते हैं। मोहब्बत का मिलना ना मिलना यूँ तो नसीब की बात है, नाकामी या कामयाबी तो बिना बदलई के भी ज़िंदगी के साथ हैं, लेकिन हम तो अदला बदली के रिश्तों को भी नसीब का हिस्सा बना बैठे हैं। मैं चाहता हूँ हमारे घरों में आइंदा हर रिश्ता मर्ज़ी, खुशी और आपस की ईमा पर तय पाए, ब्लॉक्स की तरह फिट ना किया जाए। इंसान होने के नाते हर जान अपनी इतनी रियायत की हकदार तो है ना। होना तो यही चाहिए वासे, लेकिन यहाँ एक के दिल की मुराद दूसरे के दिल रोंद कर ही पूरी की जाती है, और यही मैं नहीं चाहता। वासे ने तेज़ी और सख्ती से नफ़ी की। यानी मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स तो काबिल कदर हैं, लेकिन मेरी बहन ना दिल रखती है ना जज्बात, कि उसे मेरी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दिया जाए। वासे जज्बाती अंदाज में बोले जा रहा था और नसीर की एकदम सांस थमी। एक बस ज़रा सी हिकमत अमली दरकार है नसीर। यानी साथ दोगे ना?
वासे ने हथेली सामने की, लबों पर बड़ी प्यारी मुस्कुराहट थी। नसीर का दिल सीने से बाहर आने लगा। वासे की तमहीद यूं ही नहीं थी, वो मामला भी बदलई का। वो आखिर क्या कहने वाला था? नसीर ने दोस्ती के भरोसे अपना हाथ इसकी खुली हथेली पर रख दिया। बोलो, क्या करना होगा? तुम और मैं अपने अपने घर से इस रस्म को ख़त्म करने का आगाज़ करेंगे, लेकिन इस तरह कि ना तो हमारे बड़ों को शक हो और ना ही वो कोई एतराज़ उठा सकें। अच्छा, पर यह कैसे मुमकिन होगा कि इन्हें खबर ना हो? फ़र्ज़ करो नसीर कि तुम्हारी ख्वाहिश हमारे यहाँ रिश्ता मांगने की है, तो इसका मतलब सिर्फ़ एक रिश्ता होगा। तुम इसके लिए अपनी बहन का इस्तेमाल नहीं करोगे। यहाँ तक तो समझ आ गया, लेकिन अगर तुमने पहला रिश्ता मांग लिया तो तुम्हारे बड़े लामोहाला बदलई की बात करेंगे। ये भी सही। नसीर अब सर हिलाकर महज सुन रहा था। तो मेरा आइडिया ये है नसीर कि तुम्हारा रिश्ता मांगने से पहले मेरा रिश्ता कहीं और हो जाए, यानी कि वहाँ जहाँ तुम चाहते हो। नसीर के जहन में फ़ौरन नाज़नीन आई। हाँ, क्योंकि वो अकेली है, वहाँ बदलई का सवाल ही नहीं उठ सकता, और मैं नख्मा भाभी की बहन की बात कर रहा हूँ। वासे ने इस तरह से राज अफ़शा किया, लेकिन वो नहीं जानता था कि नसीर पहले ही इस हकीकत से आगाह है। नसीर ने नाज़नीन के नाम पर बस हल्का सा मुस्कुराकर पसंदीदगी का इजहार किया। तो बस जैसे ही मेरा रिश्ता वहाँ पक्का हो जाए, तुम अपना रिश्ता लेकर आ जाना। इस तरह किसी को एतराज़ भी नहीं होगा और हम बदलई की रस्म तर्क करने की तरफ पहला कदम भी बढ़ा देंगे। बात तो सही है। नसीर अंदरूनी खुशी पर बमुश्किल ज़ब्त के नॉर्मल नज़र आने की कोशिश में कोशां था। मसला बस इतना है मोहतरम कि मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन हो सकता है सहरा पहले मेरे सर। और नसीर की टोपी खींचकर मारने पर वो कहका लगाते हुए सर झुकाई दे गया। अरे मेरा दूसरा आइडिया भी तो सुनो। इसने टोपी उठाकर वापस नसीर की तरफ फेंकी। बको भाई, ये तो हो गई मेरी और तुम्हारी मनसूबाबंदी। पूरे ख़ानदान का मसला तो चूँकि तू है। हाँ तो मैं मुजीब चाचा और अक्का जान की सुलह के बारे में सोच रहा हूँ, ताकि रईस, ये ज़रा बहुत हैवी प्लान नहीं? नसीर बेयकीन था। कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है, मेरे जहन में बहुत कुछ है। तो मतलब इस सिलसिले में भी वकील साहब कुछ सोचे बैठे हैं? नसीर शोखी से बोला। वासे भी खुलकर हंस पड़ा। बस ज़ाहिर वाकई नामुमकिनात में से है, लेकिन यार, रईस की पिछली रात वाली हरकत ने इतना डिस्टर्ब कर दिया कि बिना सोचे मुजीब चाचा से बात कर ली। क्या कहा? यही कि आका जान की फैमिली से सुलह कर लें और रईस पश्मीना। नसीर ने यूं वासे को देखा जैसे किसी दीवाने को देख रहा हो। यानी न सिर्फ सुलह बल्कि रिश्ता भी। वो तो समझ रहा था वासे ने मामा से रईस को शहर वगैरह भेजने या इनके कहीं शादी कर देने की बात की होगी। हाँ, अब ऐसी भी अनहोनी नहीं, सगे भाई हैं आखिर। सफ़ेद दाढ़ियों के साथ दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत लिए कब्रों में जा पड़ेंगे क्या? कतई सिला रहमी पर उल्टा मुझे आयतें और हदीसें भी याद दिलाना पड़ गईं। हा। नसीर को वासे की संजीदगी पर प्यार आ गया। सख्त नाराज़गी से मुंह फुलाए इस वक्त वो चचा और ताया पर खूब तपा नजर आया। तो फिर कुछ असर भी लिया उन्होंने। कहने लगे, मैं कहाँ नाराज़ हूँ, उसने ही तोड़े थे सारे रिश्ते नाते, कसूरवार जो हम ठहरे। खफा होने का हक भी हमें कब था भाई? और अब रही सही कसर, रईस ने पूरी कर दी। मतलब सैफ लाला को जलते तवे से उतरने नहीं देंगे। तो एक ठंडा घड़ा तुम उंडे लाओ सैफ लाला पर। मतलब? नसीर ने मशकूक नज़रों से घूरा। मुजीब चाचा से मैंने बात की है ना, तो अब दूसरी पार्टी को तुम मनाओगे। वासे ने छत को देखते अनजान बनने की कोशिश की। वाह साहब, यानी तुम्हें भूख लगे तो तुम हाथ बढ़ाकर गरम निवाला तोड़ लो, और हमें भूख लगे तो पहले खेत में गंदुम बोएं। नसीर तड़प ही उठा इस धांधली पर। अपना अपना नसीब है भाई। वासे ने मुस्कुराहट जब्त करने की कोशिश की। नसीर का उछलना भी समझ में आने वाला था। ये सैफ लाला की मिसाल चूहों की इस मजलिस में बिल्ले वाली थी। अब इनके गले में घंटी बांधे कौन? यार, अब मेरी मजबूरी भी समझो ना। मेरे वो तकरीबन साला बनने वाले हैं। ऐसे नाजुक मौके पर कोई ख़तरा मोल नहीं ले सकता। वासे ने अपनी बेबसी जाहिर की और नसीर बेसाख्ता ख्याल आने पर मुस्कुरा कर रह गया। रिश्ते में तो अब वासे भी इसका साले बनने वाला था। चुटकी लेने को दिल बेचैन तो हुआ कि तुम भी तो साला होने का फ़ायदा उठा रहे हो, लेकिन मारे शर्फ के कह ना सका। चलो तो फिर तुम्हारी बल्कि रईस की खातिर एक कोशिश भी कर लेते हैं। लेकिन तुम उधर कब रिश्ता मांग रहे हो? अम्मा से बात करता हूँ, इंशाल्लाह जल्द ही। नसीर को उठता देखकर वासे भी उठ खड़ा हुआ। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना वासे? बदलाई का ख़त्म हो जाना, सबकी मर्ज़ी खुशी का ख्याल रखते इनके रिश्ते करवाना, ख़ानदान की बरसों पुरानी रंजिशें दूर करना, काश ये सब मुमकिन भी हो जाए। नसीर के लहजे में यास और हसरत झलकती थी। मायूस क्यों हो? वासे ने जान लेना चाहा। मालूम नहीं क्यों, पर दिल खुश होने के बजाय भारी सा होने लगा है। जितना भी भारी हो जाए, मैं सैफ लाला की जिम्मेदारी वापस नहीं लेने वाला। वासे ने अबरू उचकाकर कहा। तडेर खबीस से। नसीर ने हंसते हुए इसके शाने पे मुक्का मारा। कहाँ का इरादा है? दोनों एक साथ डेरे के दरवाजे से बाहर निकले तो वासे ने एक नज़र देखा।
मुजीब मामा की तरफ ही जाता हूँ, देखता हूँ तुम्हारी बातों का कितना असर हुआ। शायद मुझसे कुछ शेयर करें तो मैं भी समझाने पर अपना किरदार अदा करूँगा। फिर रईस से भी मिलना है। जीते रहो मेरे शेर, अल्लाह तुम्हें सुरखुरू फरमाए। वासे ने हंसकर विदा किया और नसीर मुजीब मामा के घर की तरफ चला गया। वासे की बातों ने जहन खोलने में बहुत मदद की थी। वासे ने जिस राह पे कदम रखा था रास्ता अगरचे बहुत तवील था, हत्ता कि अभी खुद वासे को भी अंदाज़ा नहीं था कि इस राह के सिर्फ वही दो मुसाफिर नहीं थे, यहाँ तो हर घर में इनका हिमायती मौजूद था। ज़रूरत सिर्फ इस हिम्मत और जुर्रत की थी जिसका मुजाहरा करने की अभी सिर्फ वासे ने ठानी थी, और अब नसीर भी बिला शक व शुबा इसका मददगार था। और अब तो इसके कंधों पर सैफ लाला को मनाने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। तो दिल ने कहा क्यों ना सैफ लाला को लफ्ज़ों से कायल करने के बजाय अमली सबूत फराहम किया जाए। मुजीब चाचा के घर में नगीना वाले वाक़ये के बाद सिर्फ ज़ेबा की शादी हुई थी, वो भी किन हालात और कैसे लोगों में हुई सबने न सिर्फ देखा बल्कि देखकर चुप भी रहे। अब इनके यहाँ पढ़ लिख कर वापस आने वाले रईस और असफन की बारी थी, तो फिर इस घर में वो अपनी बहन ब्याह कर क्यों ना सैफ लाला के साथ पूरी बरादरी ये बावर करवा दे कि नगीना के अमल से वो सब अछूत नहीं हो जाते। रईस और पश्मीना के लिए अक्का जान की फैमिली को मनाने के लिए अगर वो असफन और जमारुद का रिश्ता तय कर दे तो सैफ लाला भी शायद सोचने पर मजबूर हो जाए। फिर तो वो भी एतमाद से उन्हें समझा सकता है कि किसी एक के अमल की सज़ा बाकियों को देना जायज़ नहीं। असफन का रिश्ता अपने जैसों में हो सकता है तो रईस को भी ये सज़ा क्यों मिले। काश वो समझ जाए। आखिर में दुआ के अंदाज में तमन्ना करते हुए वह मुजीब मामा के घर में दाखिल हो गया। नाज़नीन, ज़की ने अपनी चुपती निगाह में इस कोमल सरापे को भरते मेज़ पे जमी गर्द की तह पे उंगली से एक निस्वानी खाका खींचा। इस हीरे की तराश और वासे की मात को एक ही झटके में अंजाम देने के लिए ज़की ने तो कुछ और ही सोच रखा था। अब्दुल वासे खान वो भरपूर कमीनगी से हंसा। अभी मैंने एक ही बार तस्लीम किया है हार, और याद रखना वासे खान, ज़की तुम्हें दोबारा कभी जीत के नशे से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होने देगा। एक बस हवा साजगार होने की देर है। तुम भी नहीं समझ सकती रुबाब, तुमने ज़की की आंखों में जुनून की जिन लहरों को तैरते देखा है वो मोहब्बत नहीं, वो तो आग की लपटें हैं जिन्हें नाज़नीन का हुसूल नहीं तुम्हारे भाई की शिकस्त ही ठंडा कर सकती है। अब्दुल वासे की मोहब्बत को अपना बनाकर इसकी आंखों के सामने इतना तड़पाऊंगा, इतना सताऊंगा कि बाग की ठंडी हवाएं शोलों जैसी इसकी वजूद से लपटेंगी और वो बाग वापस लेने के अपने फैसले पर ज़िंदगी भर पछताएगा, लेकिन अफसोस कुछ भी नहीं कर सकेगा। ज़की ने फूंक मारकर खाक और मिट्टी को यकजान कर दिया और ज़ोर ज़ोर से कहे लगाने लगा। ए माशाल्लाह, आज तो नसीर आया है। दादी की चहकती आवाज़ बरामदे में ही सुनाई दी तो रुबाब का हाथ साकित हो गया। वो कमरे में बैठी गोद में नलकियों का डब्बा खोले मतलूबा रंग तलाश कर रही थी। उनके यहाँ वाकई नसीर आया था। वो तो मुद्दत हुई इसकी राह देखना छोड़ चुकी थी। आज भूले भटके वो इधर आ निकला था। दिल में देख लेने की तमन्ना शदीद तर हुई, लेकिन इसने खुद पर जब्त किया। पिछली मरतबा कोई 2 हफ्ते पहले वो यहाँ आया था, पर एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में दाखिल होकर दादी और अम्मा को सलाम करते तेज़ी से चला गया था। ये फॉर्मेलिटी भी यकीनन दादी की वजह से ही निभाई होगी। संगए खानम, भारी नरम आवाज़ दरवाजे में सुनाई दी और एकदम घबरा कर उठ खड़ी हुई। गत्ते का डब्बा गोद से धम करके गिरा और ढेरों ढेर नलकियाँ यहाँ से वहाँ लुढ़क गईं। नसीर ने मुस्कुराहट जब्त करते दिलचस्पी से इसकी घबराहट को देखा। रुबाब की समझ में तो रईस नसीर की खुशमिजाजी नहीं आई। नीचे बैठकर लरसते हाथों से नलकियां समेटने लगी। नसीर चौखट से कंधा टिकाए हाथ सीने पर बांधे तसल्ली से इसकी घबराहट देखने लगा। साले साहब की हिमायत इसका सबर का फल थी। आज तो वो रुबाब से ही मिलने आया था। इसके गिले शिकवे मनाने थे, खुशखबरी सुनाना थी, तसल्ली देना थी। रुबाब ने उल्टे सीधे हाथ मारते किसी तरह नलकियों को डब्बे में भरा और उठ खड़ी हुई। गुलाबी आंचल सर पर टिकाते दाहिनी दीवार से लगे एक दूसरे पर रखे ट्रंकों की तरफ बढ़ गई और नलकियां वहां रखकर भी बिला वजह चीज़ों को हाथ मारते, थैलियों को खोलते बंद करते वहीं खड़ी रही। नसीर ने इसकी उल्टी सीधी हरकत को कुछ देर महसूस होकर देखा और फिर दरवाजे से कंधा हटाते कदम कदम चलकर इसके करीब आ गया। बहुत खफा हो, वो धीमे लहजे में बोल रहा था। रुबाब का हाथ शॉपर पर साकित हुआ। मैंने बहुत परेशान किया है ना तुम्हें, है ना? लहजे में अजनबियत तो आज नाम को नहीं थी। मुझसे वजह पूछो, शेरी ने। झगड़ा करो, गुस्सा निकालो, वो रसान से कहे जा रहा था। शक की गुंजाइश न रही। इसका नसीर लौट आया था। खुशी बेयकीनी की सूरत पलकों से बह निकली। छुपाने की कोशिश बेसूद थी। आंसुओं पर इख्तियार बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। वो सिसकियाँ ले रही थी और नसीर मुस्कुरा रहा था। रुबाब की आंसुओं का भी अख्तिताम हुआ चाहता था। मिलकर मुस्कुराने के दिन आ रहे थे। वक्त कम है रुबाब और बातें बहुत सारी। कॉल पर कुछ टाइम निकालो, अभी शायद वासे भी आने वाला हो। नसीर ने स्वभाव से अपनी मजबूरी बताई। मोबाइल ख़राब पड़ा हुआ है। रुबाब ने रोते रोते बेसाख्ता सर उठाया। ओह,
नसीर ने लब भींचे अंदाज सोचने जैसा था। रबाब अब हैरान होकर उसे देख रही थी। क्या कोई उम्मीद पैदा हुई है नसीर? रबाब इसके आज के रवैये पर अब तक पुरतजस्सुस थी। नसीर ने मुस्कुरा गए उसे देखा। सिर्फ उम्मीद नहीं गले, मुकम्मल भरोसा रखो, अब सब ठीक हो जाएगा। अपने पिछले रवैये की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वो भी कुछ इन्हीं उलझनों की वजह से हुआ था। पर अब कोई मसला नहीं। वो तसल्ली आमेज़ अंदाज में मुस्कुराया। नसीर मैं बहुत परेशान हूँ एक वजह से। रबाब ने चाहा कि आज खुलकर नसीर को सब बता दे। किस वजह से? क्या हुआ है? नसीर ने भी महसूस किया कि बावजूद इसकी तसल्ली और दिलासे के परेशानी रुबाब के चेहरे पर चूकी तो थी। मुझे पता है नसीर, तुम इसलिए खुश हो कि जब्बार चाचा की तरफ से इनकार हो गया, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात से हमें खुश नहीं होना चाहिए। हमारे घर में वासिल लाला की पसंद का मामला भी है। अरे पागले, सब जानता हूँ। नसीर हल्का फुल्का होकर हंस दिया। रुबाब की परेशानी भी वही थी जो इतने दिनों से इसके हलक का कांटा बनकर फंसी हुई थी। तुम और मामी बस इतना करो कि वासे जब अपनी पसंद की जगह रिश्ता ले जाने को कहे तो इसका कहाँ मान लो। बाकी किसी बात की फिक्र मत करना। वासे हमारे रिश्ते के लिए राज़ी है, बिना किसी अदला बदली के झंझट के। अच्छा? वो हैरान हैरान उसका चेहरा देख रही थी, जबकि बैरूनी दरवाजे पर बारीकी आवाज़ सुनाई दी और नसीर उसे हैरान छोड़कर बाहर चला गया। बहुत गुस्सा हो नाज़नीन। पश्मीना ने आहिस्ता से अपना हाथ खामोश साकित नाज़नीन के हाथ पर रखा। मालूम नहीं वो आजकल कैसी सोचों में गर्क रहती थी। बिल्कुल ही गुमसुम हो चुकी थी। सुबह सवेरे चुपचाप तैयारी करके स्कूल चली जाती और वापस आकर इसी खामोशी से बैठक वाले कमरे की पनाह में चली जाती। रईस वाले वाक़े के बाद से इनका छत पर जाना बंद हो गया था। सैफ लाला के घर में मौजूदगी में तो पश्मीना भी कहीं छुप जाती। बाबा ने सख्त कस्में देकर उसे किसी भी किस्म के सख्त रद्द अमल से रोक दिया था, वरना बईद नहीं था सामने दिखाई देती पश्मीना को वो पल में ढेर कर देता। हाँ, लेकिन नाज़नीन की खामोशी पश्मीना के लिए सैफ लाला के रवैये से भी ज़्यादा तकलीफ दे थी। वो खुद को इसका मुजरिम समझते अब इसके सामने बैठी उसे मनाने में लगी हुई थी। खुदा के लिए कुछ बोलो नाज़नीन। पश्मीना ने इसके आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे बुरा भला कह लो, झगड़ लो, ताना दे दो, लेकिन इस तरह चुप न रहो प्लीज़ नाज़नीन। वो बाकायदा रोदी एक ही तो हो, हमदर्द गमगुसार दोस्त। दुख सुख सुनने वाली का अजनबियत भरा रवैया उसे एकदम अकेला कर रहा था। एक बार नाज़नीन उसे माफ़ कर देती तो वो इसके गले लगकर जी भर के अपने और रईस के गम पर रोना चाहती थी। किसी और से कहना या रईस का हाल दरियाफ़्त करना तो किसी सूरत मुमकिन था ही नहीं। पर नाज़नीन के हाथ पर रखे अपने हाथ में जंबिश तक महसूस न करते वो चुपचाप वहाँ से उठ गई। नाज़नीन ने उसे आज भी माफ़ नहीं किया था। ज़की तुम? रुबाब के हलक में उसे सामने देखकर कुछ फंसने लगा। नाश्ते से फरागत के बाद इसने कढ़ाई का काम संभाला हुआ था कि ज़की घर में दाखिल होता दिखाई दिया। वो जल्दी से कमरे में भाग गई। ज़की ने दवाओं का थैला दादी के हाथ में दिया और थोड़ी देर इधर उधर की बातों के बाद रुबाब के पास कमरे में आन खड़ा हुआ। वहाँ से अपने ऑफिस गया था और बारी कॉलेज। ज़की ने भी जानबूझकर यही वक्त चुना था। बहुत खूब रुबाब, क्या कहने भाई तुम्हारी प्लानिंग के? वो ऐन इसके सर पे खड़ा सख्त उखड़े लहजे में मुखातिब था। अपना मतलब निकलवा कर अब मोबाइल भी ऑफ कर दिया। नहीं ज़की, मोबाइल ख़राब पड़ा है। इसने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा और मैंने कुछ नहीं किया, तुम क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, तुम्हें तो जैसे खबर ही कुछ नहीं। गुस्से से कुछ और आगे आया। रुबाब डर के पीछे हटी। ये ज़की तो एक मुसीबत की तरह इसके सर पर मुसल्लत हो चुका था। 2-4 दिनों में नसीर अपनी मंगनी की मिठाई खिलाता फिरेगा और मैं इसे कहने की पोजीशन में भी नहीं हूँ कि ये सब मेरे मरहूने मिन्नत है। तो क्यों रुबाब? आखिर किस बुनियाद पर मैं नुकसान उठाऊँ? क्या इसलिए कि तुम्हारा भाई हमसे अपना बाग छीन कर ले गया और मैंने मज़ीद आला ज़र्फ़ी दिखाते तुम्हारी खुशी की खातिर इनकार भी पुप्पी के हवाले कर दी और तुम पलट कर पूछती भी नहीं। ज़की, मैंने तुम्हारा कहना मानकर नाज़नीन को भेजा था ना, तो अब मेरा कहना मानकर नाज़नीन के पास जाओ और उससे कहो कि अगर मेरी माँ वासे का रिश्ता लाए तो साफ इनकार कर देना। क्या? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ रुबाब के जाकर नाज़नीन को अपनी और नसीर की मजबूरी बताओ और इसे इनकार पर मजबूर करो। उसे कहो कि तुम्हारी शादी नसीर से तभी मुमकिन है जब वासे की शादी ज़मरूद से हो। लेकिन ज़की, अब ये तो ज़रूरी नहीं। रुबाब को नसीर की आखिरी बात याद आई। क्या मतलब? क्या ज़रूरी नहीं? नसीर ने कहा है कि वो बिना बदले की बात के मेरा रिश्ता मांगेगा। फिर तो वासे ज़मरूद का रिश्ता ज़रूरी नहीं ना? ओह! ज़की ने अपने खौलते जज्बात पर बमुश्किल काबू पाया। तो मतलब अब तुम अपनी मोहब्बत को हासिल कर लोगे और तुम्हारा भाई अपनी, और रह गया मैं, तुम दोनों के हाथों अहमक बनने के लिए। तुमने कहा था मैं बिना गर्ज के ये काम कर रहा हूँ। रुबाब ने इस दिन वाला रवैया याद करवाया, जबकि आज तो लग ही नहीं रहा था कि ये वही ज़की है। तुम जैसे मतलब परस्तों पर एहसान करूँ? ज़की ने पल में जवाब खड़ा। यहाँ इतना कुछ तब्दील हो गया था, यानी अच्छाई का ढोंग करना अब बेकार था। ये सोचकर अच्छाई का निकाब भी पल भर में उतार फेंका। उसे अब अपनी कामयाबी से मतलब था। रुबाब क्या सोचती है इसकी भला से? तुम भाई बहन के मंसूबे में एक फूंक में उड़ा दूंगा। चाहो तो अपने भाई को बता दो, मुझे किसी की परवाह नहीं। और सुनो, ये तुम्हारा नसीर जिस इनकार पर उछल रहा है ना मेरी एक फ़ोन कॉल पर, वो भी इकरार में तब्दील हो जाएगा। फिर देखता हूँ फुप्पी तुम्हारा रिश्ता मांगने आती हैं नीलम का। इसलिए याद रखो रुबाब। वो इसके करीब आते उंगली उठाकर सांप की सी सरसराहट से मुतनब्बा कर रहा था।
اگر میرے لیے نازنین نہیں تو پھر نصیر کے لیے رباب بھی نہیں۔ ذکی؟ رباب کے گھٹے گھٹے گلے سے آواز بڑی دقت سے باہر آئی۔ آنکھوں کے سامنے نصیر کا مسکراتا خوشباش چہرہ جھومنے لگا، جس کی ساری خوشی کو ذکی کی ایک فون کال سے ملیا میٹ ہونا تھا۔ رباب لرز کر اس کے پیچھے آئے۔ رک جاؤ ذکی، خدا کے لیے ابھی کچھ مت کرنا۔ رک جاؤ تاکہ مہلت ملنے پر تم کوئی اور پلان تیار کر لو۔ تمہیں دیکھ لیا رباب، اب تم بس پھپھی سے دوبارہ رشتے کی بات ہوگی اور ہاں۔ وہ جاتے جاتے مسکرا کے پلٹا۔ نصیری آوازے نے وجہ پوچھی تو ان کے لیے میرے پاس تمہاری کچھ فون کالز کا ریکارڈ موجود ہے۔ تم نے مجھے بہن کہا تھا ذکی؟ رباب کی رنگت ہلدی ہو گئی۔ نصیری آوازے کو یہ پتہ چلنا قیامت تھا کہ اس نے ذکی سے نازنین کو اکیلے میں ملوایا تھا۔ خدا تمہیں غارت کرے ذکی، یہ اسے کس مقام پر لا کھڑا کیا تھا؟ ابھی تو وہ اس نئی خوشی کو پوری طرح سنبھال بھی نہیں پائی تھی۔ رک جاؤ ذکی، مجھے تمہاری ہر بات منظور ہے۔ اس نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں فیصلہ سناتے اپنے ضمیر کو وہاں سے رخصت ہوتے دیکھا۔ شاید اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ نازنین اور واسع بے خبری میں اس کی محبت پر قربان ہونے جا رہے تھے اور یہ سب رباب کی بس ایک غلطی کا خمیازہ تھا۔ باقی اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔